اللهم لك الحمد كما أنت أهله اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت وأهل المغفرة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. روز ہی صبح ہوتی ہے اور روز شام ہو جاتی ہے. تمناؤں کی صبح، مایوسیوں کی شام، بس دن رات یوں ہی گزر رہے ہیں. رہی دل کے دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا. میری بے کسی پہ رہ گزر نہ تو چین اپنا خراب کر. تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں، تہ خاک کس نے سلا دیا. کتنی حسرتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل ہی دل میں رہ جاتی ہیں اور دل سے نکل ہی نہیں پاتی، انسان قبروں میں چلا جاتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ساری حسرتیں اس دنیا میں پوری ہو بھی نہیں سکتی. حسرتوں کا جہان تو اللہ نے رکھا ہی جنت میں ہے. یہ دنیا حسرتوں کا جہان نہیں، ضرورتوں کا جہان ہے. خواہشوں کا جہان نہیں، ضرورتوں کا جہان ہے. لیکن مسلمان کی کتنی ضرورتیں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہوتی. خواہشوں تو بڑی دور کی بات، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. اور مسلمان دل کی گہرائیوں میں اپنی ضرورتیں لیے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ہوا یہ تھا کہ مسلمان کو پہلے کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی دکھ ہوتا تھا، کوئی غم ہوتا تھا، روٹی تھوڑی ہوتی تھی، یا گھر کا ماحول خراب ہوتا تھا، یا زندگی کا کوئی بھی نقص ہوتا تھا، تو مسلمان فوراً ایک ذات کی طرف متوجہ ہوتا، وہ اللہ کی ذات. اتنا متوجہ ہوا مسلمان، انگریز کو ایک محاورہ بنانا پڑا کہ ملا کی دوڑ مسلح تک. یہ انگریز کا ایک محاورہ ہے، اس کو اردو ترجمہ ہے. اتنا مسلمان مسلح کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ لپٹا اور چپکا ہوا تھا کہ لوگوں کو اس کی مثالیں دینی پڑ گئیں. ہماری صبح بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی اور ہماری شام بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی. ہم تو صبح اٹھتے ہی یہ کہتے تھے، مولا تو غنی تو کرے گا، تو خود غنی ہے. اللہ فقر سے تو بچائے گا، تو فقیر نہیں. اور مولا شفا تو دے گا کہ تو مریض نہیں. مولا میرے ننگے پن کو تو دور کرے گا، تو ننگا نہیں. اللہ میری پیاس کو تو دور کرے گا، تو پیاسا نہیں. مولا میرے گھر کی ضرورتیں تو پوری کرے گا، تیرا گھر نہیں. اللہ میرا درد تو بھرے گا، تیرا درد نہیں. تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے. یہ جو سبحان اللہ ہے، یہ سبحان اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں سے، سارے عیبوں سے، سارے دکھوں سے، ساری تکلیفوں سے پاک ہے. کئی گھرانے میرے پاس آتے ہیں، کہتے ابا جی تھے، اماں تھی، نانی تھی، دادی تھی. کچھ شخصیات کے، بڑی بڑی شخصیات کے نام لیتے ہیں. وہ تھی تو ہمارے گھر میں پیسے کی، چیزوں کی ریل پیل تھی، مسائل حل ہوتے تھے، مشکلات دور ہوتی تھیں، زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی تھیں. بس ان کے مرنے کے بعد لگتا یہ ہے کہ وہ برکتیں اپنے ساتھ لے گئے، برکتیں اپنے ساتھ لے گئے. ایک سوال یہ ہے کہ دکھ کیوں آیا؟ وہ آئے گا. الدنیا دار الحم والحزن والآخرۃ دار البقاء والسرور. دنیا تو دکھوں کا گھر ہے. دکھ دیے اس لیے جاتے ہیں کہ ایسی ہستی کو تلاش کیا جائے جو سکھ دے سکے. دکھ یاروں کے پاس دکھ دور کرانے جاتا ہے. دنیا کے اعتبار سے ایک بڑا بھکاری ہے، ایک چھوٹا بھکاری ہے. بیٹھ جائیں. ایک بڑا بھکاری ہے، ایک چھوٹا بھکاری ہے. مالدار بڑا بھکاری، غریب چھوٹا بھکاری. اپنے دکھوں کے معاملات کو دنیا والوں کے پاس لے کے جاتا ہے. دنیا والے تو خود بھکاری ہیں. حکمرانوں کے پاس لے کے جاتا ہے، وہ تو خود منگتے ہیں. ان کے لیے تو دعا کرنی چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ ہو ہمارے دل میں، نفرت اور گالی نہ ہو. فرمایا بدترین مشغلہ حکمرانوں کو برا بلا کہنا ہے کہ
کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے اکابر میں لکھا ہے، ان سے تو مانگتا ہے، وہ تو خود بیچارے نہیں دے سکتے۔ جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا وہ تیری حفاظت کیا کرے گا اللہ والا؟ اس سے مانگ جو محتاج نہیں، اس کے سامنے اپنے قدم بڑھا جو کہیں کسی در پہ نہیں جاتا، اس کے در پہ جا جو خود غنی ہے، وہ فقیر نہیں۔ ہم تو سارے فقیر ہیں، انتم الفقراء، تم سارے کشکولی ہو۔ ارے تمہارے ہاتھوں میں کشکول ہے، میرا اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، تم سارے کشکولی ہو اور تمہارے ہاتھوں میں کشکول ہیں، اور تم کشکول لے کے چل رہے ہو، منگتے رہو گے تو اچھے رہو گے، جس دن تمہارا منگنا ختم ہو جائے گا اس دن میں تم سے روٹھ جاؤں گا، اور منگنے کے بعد اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے نا، پھر میں اور خوش ہو جاؤں گا اور مجھے خوشی اور مسرت ہوگی۔ ہم بڑے ہونے کے بعد نا اپنی ایک ادا بھول گئے، جس کو میں کبھی کبھی اپنے درس میں عرض کیا کرتا ہوں۔ چھوٹے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو روتے تھے، اماں دودھ دے دیتی تھی، پھر مسئلہ ہوتا تھا روتے تھے، پیشاب کے کپڑے گیلے ہوتے تھے، اماں وہ خوش کر دیتی تھی، پھر مسئلہ ہوتا تھا اماں پانی پلا دیتی تھی، ہر کام رو کے اماں سے منواتے تھے۔ سچ ہے، ماں جب تک بچہ جاگ رہا ہو، سو رہا ہو، ماں کو سکون ہوتی ہے اپنے کام سمیٹ لو، اور یوں بچہ جاگا اور رویا اور ماں کو فکر ہوئی کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کروں۔ ہم وہ زندگی کا سبق بھول گئے جو پہلے دن ہمیں ملا تھا، اور زندگی کے جس سبق سے ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوئی تھیں وہ زندگی کا سبق تھا رونا۔ رونا، زندگی کے رونے والے سبق کو ہم بھول گئے۔ اس کی ذات سے مانگنا بھکاری بن کے، اور اتنا مانگنا کہ رونا آ جائے، رونا آ جائے۔ اور میرے رب کو یہ رونا بہت پسند ہے۔ اللہ والو، اتنا پسند تو ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اللہ کے لیے رونا، آنکھ کی پتلی میں آنسو آئے اور نیچے نہ گرے، اتنا چھوٹا سا آنسو نکلے، ٹپ ٹپ نیچے نہیں، بس اتنا چھوٹا سا قطرہ جو آنکھ کی پتلی میں اٹک جائے، اب اس آنسو کی قیمت سن لیں۔ یہ تو اس آنسو کی قیمت ہے جو اللہ کے لیے ایسا رونا کہ چہرہ بھی تر ہو جائے اور جھولی بھی تر ہو جائے۔ میرے رب کے ہاں ان آنسو کی کیا قیمت ہوگی؟ ایک چھوٹے سے آنسو کی قیمت بتاتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہاں، امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کوئی کام نہیں آئے گا، بس قیامت کا دن ہوگا، اور یہ جہنمیوں کی طرف جا رہا ہوگا، اس کا فیصلہ بڑا خطرناک، اس کو وہ چھوٹا سا آنسو کام آ جائے گا۔ اللہ پاک سے عرض کرے گا، مولا تو جانتا ہے تیرے لیے رویا تھا، تیرے لیے رویا تھا، میں اس کا آنسو گواہ ہوں، اس کا آنسو گواہ ہوں، اگر تیری بارگاہ میں میری قیمت ہے مولا اس کی بخشش کر دے۔ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے دنیا کا کوئی فائر بریگیڈ نہیں، جہنم کی آگ بجھانے، قبر کی آگ بجھانے اور قبر کی راحت دینے کے لیے صرف ایک آنسو ہے، آنسو۔ اور اللہ پاک اس چھوٹے سے آنسو کی وجہ سے، اللہ کریم ہے اور رحمت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کی اللہ بخشش کرتا ہے۔ وہ بھول گئے جو پہلے دن ہمیں کام آئی تھی چیز، آنسو آنسو۔ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب خود کر سکتے ہیں۔ یہی جب بندہ کہتا ہے نا میں خود کر سکتا ہوں، اللہ آج اس کر کے دکھاتا ہے، اب کر کے دکھا۔ مال جیب میں ہے، مال جیب میں ہے، بچہ سامنے پڑا تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے کسی طرح بچ جائے، مال جیب میں ہے، بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے، مال جیب میں ہے، گھر کے مسائل حل نہیں ہو رہے، مال جیب میں ہے، زندگی کی الجھنیں دور نہیں ہو رہی، مال جیب میں ہے، گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، مال جیب میں ہے، ذلتوں کے فیصلے آنکھوں سے دیکھ رہا، اس مال سے تو کیا کر کے دکھائے گا؟
تیری ضرورتوں کا سامان، تیری الجھنوں کا نظام اور تیری مشکلوں کی ترتیب وہ ایک جگہ سے بنے گی، وہ اللہ ہے، اللہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ میرا اللہ کہتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ۔ علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جب میری دعا قبول ہو جاتی ہے مجھے اس سے خوشی راحت ملتی ہے، میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی آپ خوش ہوئے، جو نہ قبول ہوئی اس پہ سب سے زیادہ خوش ہوئے؟ عجیب بات فرمائی، غور سے سننا۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں اس لیے جو دعا قبول ہوئی ہے اس میں میری رضا شامل ہے، اور جو دعا قبول نہیں ہوئی اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، اور میں اللہ کی رضا میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ اور ضروری نہیں کہ تمہاری ہر دعا رد ہو جائے، اور واقعی رد نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن ایک ایک دعا کے لیے میرا رب حساب دے گا، میرے بندے فلاں موقع پر تو نے اس مقصد کے لیے دعا کی تھی، دنیا میں وہ تیرے لیے خیر نہیں تھی، تو سمجھتا تھا میرے لیے خیر ہے، میں نے وہ تیری دعا پوری نہیں کی، ریکارڈ والی رجسٹر میں لکھ کے میں نے رکھ دی، فلاں موقع پہ دعا مانگی تھی، فلاں موقع پہ دعا مانگی تھی، میں نے دعا قبول نہیں کی، آج ایک ایک دعا کا تجھے وہ دوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، بندے کی چاہت ہوگی کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی ایک دعا قبول نہ ہوتی، کوئی ایک دعا قبول نہ ہوتی، کوئی ایک دعا قبول نہ ہوتی، اور مجھے اتنے دکھ دیے جاتے کہ میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ایک دعا قبول نہ ہوتی۔ آج اس نہ قبول ہونے کا جو صلہ مجھے مل رہا وہ حیرت انگیز ہے۔ مانگنا چھوڑ دیا، مانگنا چھوڑ دیا، بھکاری بننا چھوڑ دیا۔ دنیا کا بھکاری بن جا لوگ ذلیل کر دیں گے، ارے رب کا بھکاری بن جا اللہ کے ہاں عزت پا جائے گا، اللہ کے ہاں عظیم بن جائے گا۔ اپنی دعاؤں کو لمبا کریں تنہائیوں میں، اپنی تنہائیوں میں دعاؤں کے لیے وقت نکالا کریں، وقت نکالا کریں۔ میں دعا کرنا نہیں کہہ رہا، میں دعا مانگنا کہہ رہا ہوں، اور وقت نکالنا کہہ رہا ہوں۔ کھانے کے لیے باقاعدہ وقت نکالا، اخبار کے لیے وقت نکالا، خبروں کے لیے وقت نکالا، دعاؤں کے لیے وقت نہ نکالا، دعاؤں کے لیے ایسے ہاتھ منہ میں پھیرا بس گیا، ٹھیک ہے، لیکن تنہائیوں میں کچھ دعاؤں کے لیے وقت نکالا کر، پھر اللہ سے بیٹھ کے باتیں کیا کر، اور اپنی بولی میں باتیں کیا کریں، چکوال والی بولی میں۔ وہ کریم ساری بولیاں جانے، ہاں وہ ہندی بھی جانے، وہ سندھی بھی جانے، وہ ساری کائنات کو جانے، تو اپنی بولی میں اللہ سے بیٹھ کے باتیں کر، اور اللہ سے بیٹھ کے اللہ کو اپنے دکھ سنا، اللہ کو اپنے غم سنا۔ ہاں باوجود اس کے کہ میرا رب جانے، پھر کہتے ہیں مجھے سناؤ اپنا غم، مجھے اپنی کہانیاں سنا، مجھے اپنی بپتائیں سنا، مجھے اپنے درد سنا، مجھے اپنے غم سنا، میرا بندہ سنا مجھے۔ اللہ کو اپنی کہانیاں سنائیں، اور اللہ کو اپنے دکھ سنائیں، اور سناتے جائیں، اور سناتے جائیں، اور سناتے جائیں، اور ایک وقت آئے پھر اندر سینہ ابلے، اور پھر وقت آئے وہ ابلتے ہوئے سینے سے چشمے کی شکل میں آنسو بہیں، اور پھر وقت آئے پھر سسکیاں بڑھ جائیں، پھر وقت آئے پھر آہیں بڑھ جائیں، اور اللہ کے لیے رونا آ جائے، پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہے، بس اللہ کہہ دے کہ ہاں تو اپنے رونے میں سچا ہے، اور پھر اللہ فرشتوں کو بھیجے، جاؤ اس کو تسلیاں دو، یہ میرا بندہ میرے سامنے رو رہا، ارے اس نے میرے حبیب کو نہیں دیکھا، اس نے جبریل کو اترتے نہیں دیکھا، اس نے صحابہ کی جماعت اہل بیت کی جماعت نہیں دیکھی، اس نے علماء اکابرین بڑے بڑے اہل اللہ اہل معرفت نہیں دیکھے، فتنوں کے دور میں پیدا ہونے والا بندہ جس کو ہر طرف گناہ ہی گناہ نظر آئے، یہ پھر مجھ سے مانگ رہا، میرے سامنے بلک رہا، اور میرے سامنے اپنی کیفیتوں کو اگل اور ابل رہا۔ میرا بندہ تو صبر کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ مانگے تو صحیح اللہ سے، اپنے مسائل اللہ کے سامنے حل کریں، جب حل اللہ کے سامنے پیش کریں، جب پیش کریں گے نا پھر سڑکوں پہ ہڑتالیں نہیں ہوں گی، ٹائر نہیں جلائے جائیں گے، پھر حکمرانوں کو گالیاں نہیں دی جائیں گی، پھر کسی کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، پھر بھوک ہڑتالوں کے نام پہ مطالبے نہیں، پھر اللہ کے سامنے اپنے مطالبے پیش کرے گا۔
مولا تو کر دے، مولا سارے محتاج ہیں، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو طاقتور ہے، تو ملک اور مقتدر ہے، تو کر سکے یہ نہ کر سکے، یا اللہ یہ سارے عاجز ہیں مجھ سمیت، مولا تو عاجز نہیں، تو کر دے، تیری مہربانی ہے۔ اللہ سے کہا کریں اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، یا اللہ میری بے بسی کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، کر دے تیری مہربانی ہے، کر دے تیری مہربانی۔ کبھی رونا آ جائے خوش قسمت انسان ہے، جس کو اللہ کے لیے آنسو بہانے آ جائے، جس کو اللہ کے لیے رونا آ جائے۔ ارے یہ رونے والے آنسو کبھی زمین پہ نہ گریں، خیال کرنا یہ خود دنیا کا سب سے بڑا علاج ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی دوا ہے۔ جس آنسو سے، سوچو تو صحیح اللہ والو، جس آنسو سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، وہاں کینسر کی آگ، ہیپاٹائٹس کی آگ، جوڑوں کے دردوں کی آگ، جادو کی آگ، بندش کی آگ، نظر بد کی آگ، حسد کی آگ نہیں بجھ سکتی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دیوبند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابرین میں سے ہیں، ان کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ میں کفن چور تھا، میں نے توبہ کی، اور نہیں اور واقعہ ہے کہ ایک فقیر میرے پاس آتا تھا، مانگنے والا تھا، اس کو میں خیرات دیتا، آہستہ آہستہ اس سے میرا تعلق بنتا چلا گیا، پھر میرے پاس اکثر آتا تھا اور پیسے رکھ جاتا تھا اپنے، پھر لے جاتا تھا، سالہ سال ہمارے تعلق کو گزر گئے، سالہ سال گزر گئے ہمارے تعلق۔ ایک دفعہ میرے پاس آیا اور پھر اس کے بعد بہت عرصہ نہ آیا، مجھے خیال آیا بیمار تھا، تکلیف تھی، پتہ نہیں مر گیا، میں ڈھونڈتا ڈھانڈتا پہنچا کہ کہاں پہنچا، کہاں، کسی نے بتایا کہ فقیر فلاں جگہ رہتا ہے، میں اس جگہ پہنچا تو اس کی آخری سانس تھی، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ میں نے فقیر کو لیا تو اس نے وصیت کی کہ دیکھ میرا دوست ہے، میں مر رہا ہوں، یہ مال دولت یہ جہاں ساتھ دفن ہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے، سکے ہوتے تھے چاندی کے، اس سے بڑی محبت ہے، تو میرے ساتھ ایک بھلا کر، جب میں مر جاؤں نا کفن دفن دینا، کفن دفن کے بعد یہ سکے میرے ساتھ رکھ دینا، مجھے اس مال سے بڑی محبت ہے، مجھ سے وعدہ کر۔ کہ میں نے وعدہ کر لیا، میں نے وعدہ کر لیا، مر گیا، اور اس کے سکے میں نے اس کی چپکے سے اس کی قبر پہ رکھ دی اندر۔ سالہ سال گزر گئے، تلک الایام نداولها بین الناس، دن میرے بدلے، حالات بدلے، مجھے فقر آ گئی، غربت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، غریبی آ گئی، حتیٰ کہ دن میرے مشکل ہو گئے۔ ایک پل خیال آیا ایک دم کہ وہ جو اس کی فقیر کی قبر میں میں نے شرفیاں رکھی تھیں، وہ اس کی کسی سے کام کی نہیں ہے، میرے تو کام کی ہیں، اور مجھے خبر ہے اب تو اس کی ہڈیاں ہی گل گئی ہوگی، جسم ہی گل گیا ہوگا، بس پتہ نہیں کیا تھا، میں کشمکش میں سوچتا رہا اور کرتا رہتا، آخرکار میں نے رات کی تنہائی میں جا کے اس کی قبر کھولی۔ جب میں نے قبر کھولی تو اس کا جسم کا ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا، اور قبر ایسے بالکل ایسے اس کے جو سکے تھے اس کے پورے جسم سے ایسے لگے ہوئے تھے، اور وہ سرخ تھے۔ میرے سامنے اندھی حوث تھی، اس حوث نے مجھے یاد نہ دلایا کہ یہ کیا ہے اور کس طرح ہے۔ میں نے ان پہ ہاتھ ڈالا تو میری ہائے چیخ نکل گئی کہ وہ آگ سے بنے ہوئے تھے، اور وہ آگ دنیا کی آگ یقیناً نہیں تھی۔ ہاتھ میں نے کھینچ لیا، نہ معلوم کتنی مشکل سے میں نے وہ قبر کو بند کیا، اور قبر کو بند کرنے کے بعد اب میں پانی میں ہاتھ رکھتا ہوں تو میرا ہاتھ ٹھنڈا رہتا ہے، یوں پانی سے سوتے نکل جائے تو میری چیخیں نکل جاتی۔ میں دنیا پھرا ہوں ساری کی ساری، کوئی میری اس جلن کا، اس آگ کا آج تک مداوا نہیں کر سکا۔ شیخ دلی آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیا میری خوشی اس آگ کا مداوا ہے؟ مرہم ہے، ٹھنڈک ہے؟
کو سکون ہے اس آگ کا۔ شیخ فرمانے لگے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہونے کے بعد فرمانے لگے ہاں اس آگ کا مداوع یہ ہے، اس آگ کا کہ تو اللہ کے لیے رو، اور اللہ کے لیے رو، اور رونے کے بعد اللہ کے لیے، اور جو آنسو نکلے نا ان کو زمین پہ نہ پھینکنا، وہ زمین پہ نہ گرے بلکہ ان آنسوؤں کو اس زخمی جگہ پہ، متاثرہ جگہ پہ، جلن زدہ جگہ پہ مل، اور مسلسل یہ عمل کر۔ اس نے بات سنی اور اس نے کرنا شروع کیا۔ دکھیارا تو ویسے تھا، غم کا مارا تو ویسے تھا، حالات کا لٹا ہوا اور ادھر قدرت کی آزمائش میں مبتلا تھا۔ اس نے کرنا شروع کیا، کچھ ہی عرصے کے بعد ٹھیک ہو گیا، شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ ایسے ایسے میں نے کیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ آنسو تو وہ ہیں جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، یہ جہنم کی آگ کے حصوں میں سے ایک حصہ تھا۔ ان آنسو کی قدردانی کریں، اور ان گرتے آنسو کی قدردانی یوں بھی کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کے سسکتے آنسو مجھے کھا نہ جائیں، اور ماں کے سسکتے آنسو مجھے کھا نہ جائیں، اور بہن کے سسکتے آنسو مجھے کھا نہ جائیں۔ کبھی ظلم ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے نام پہ ماں کو رگڑا لگ جاتا ہے، اور کبھی ظلم ایسا ہوتا ہے ماں کی محبت میں، ادب میں بیوی کو رگڑا لگ جاتا ہے۔ خیال کرنا، دونوں کے ساتھ انصاف کرنا، اور کتنی خوش قسمت وہ ساس ہوگی جو اپنی بہو کو بیٹی بنا لے گی، اور کتنی خوش قسمت وہ بہو ہوگی جو ساس کو ماں بنا لے گی۔ ان آنسو کی قدردانی کر لیں۔ میں خلوص سے کہہ رہا ہوں یہ آنسو بہت انوکھی چیز ہے، انوکھی چیز ہے، انوکھی چیز ہے۔ اللہ کے لیے کبھی رونا آ جائے، تنہائیوں میں بڑے آتے ہیں آنسو، رونا تنہائیوں میں اس کی بڑی قیمت ہے۔ کبھی اپنی تنہائیوں کو چیک کریں اور وہ تنہائیاں نکالیں۔ کبھی درد زیادہ ہونا، آج ایک چیز بتاتا ہوں، کبھی درد زیادہ ہونا، کبھی غم زیادہ ہو، بتاؤں میں آپ کو ٹکر جو میں کو نہیں ٹھاندی میرے درد تو آپ سے خالی ون ہوں کچھ نہیں پیاتے کو کیا دے ماں یہ ساہی نہیں یار سنبھالی ون میرے کو ہال نہ رہ جو روندا گے ذری کھل دی شکل دکھا لی ون مت راہ اس کو بھی رات سجن میرے خون دلی وا بالی ون۔ سمجھ آئیے چکوال والوں کو؟ اچھی طرح آئیے ہے۔ ایک چیز دے رہا ہوں آپ کو، ایک چیز دے رہا ہوں، کبھی کوئی غم ہو، کبھی کوئی دکھ ہو، کبھی تکلیف زیادہ بڑھ جائے اور مشکلات آپ کو ڈبو دیں، کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرو کہ یا اللہ کے دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کر، کوئی تنہائی کی، وہ گھر کا اندر کا کمرہ ہو یا کوئی جنگل ہو یا قبرستان کا ویرانہ ہو، امت کے لیے قبرستان میں دعائیں مانگنا بخاری شریف میں میرے آقا مدینے والے سے ثابت ہے۔ کوئی جگہ تنہائی کی ہو، اللہ سے مانگیں اور اپنی زبان پہ باتیں کریں، آپ کی جو بھی زبان ہے اللہ سے مانگیں اور اپنی زبان میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کریں، اور اللہ کو اپنے سارے غم سنائیں، اور اللہ کو اپنے سارے گناہ بتائیں، اور اللہ کو اپنی ساری تنہائیاں کھولیں اور اپنے آپ کو ننگا کر دیں کہ رب کے سامنے میں تو ویسے ہی ننگا ہوں، میرا اللہ میرا سب کچھ جانے، میری بیداریاں بھی جانے، میری تنہائیاں بھی جانے، میری صبح بھی جانے، میری شامیں بھی جانے، میرا اندر بھی جانے، میرا باہر بھی جانے، اور تو سب کچھ جانے، تو جانے، تو جانے، تو جانے، اور اللہ کو اپنے دکھ سناؤ اور اللہ کو اپنے غم بتاؤ اور بتاتا جا، پھر بتاتا جا، پھر بتاتا جا، اور ایک تیری کیفیت بنے، تیرے اندر آنسو کی لڑیاں شروع ہوں، پھر سسکیاں شروع ہوں، پھر کھڑا ہو جاؤ، پھر کھڑا ہو جاؤ، اپنے دامن کو پھیلا لے، چھولی کو پھیلا اور رب سے کہے مولا تو ہی میری ضرورتوں کو پورا کر دے، تو ہی میرے غموں کو دور کر دے۔ میں نے یہ عمل کتنے ٹینشن کے مارے لوگوں کو بتایا، بڑے بڑے سیاسی اور بڑے بڑے کسی عہدوں کے میں نام کیا لوں، میرے پاس آئے اور ان کو بتایا، میں نے کہا یہ کر لو تمہارے
تمہاری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی، تمہارے غم دور ہو جائیں گے۔ ویسے بھی کہتے ہیں رونے سے غم ہلکا ہوتا ہے، سنا نا؟ رونے سے غم ہلکا ہوتا ہے۔ اللہ والو، اس رونے کی قیمت اس بچے سے پوچھو۔ اب نارمل بچے میرے پاس لاتے ہیں، کیوں اب نارمل ہے؟ کوئی لولا، کوئی کانا، کوئی اندھا، کوئی پاگل، کوئی اپاہج، کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والا، کیا ہے؟ پیدا ہوا تو رویا نہیں تھا۔ کیا بتاؤں اس رونے کی قیمت کو؟ میں نے کہا کیوں ہے؟ کہ جی پیدا ہوا تو رویا نہیں تھا۔ جو بچہ پیدا ہوتے وقت نہ روئے وہ کسی نہ کسی مشکل پریشانی میں نے مبتلا دیکھا ہے، میرے پاس اس کے کیس آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رونے کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے؟ میں ہنسنے سے منع نہیں کرتا، ہنسنا بھی زندگی کا حصہ ہے، ہنسا کریں، ضرور ہنسا کریں۔ ہاں، ہر وقت ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ ہاں، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ دنیا کی کوئی ٹینشن ہے، ذہن بندھا ہوا ہے، گولیاں کھا کھا کے تھک چکے ہیں، دوائیں کھا کھا کے اکتا چکے ہیں، اور زندگی کی بازیاں ہارنے کا پروگرام بنا چکے ہیں۔ ٹھہر جائیں، خودکشی کرنے سے پہلے میرا ایک فارمولہ آزما لیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ خودکشی کرنے سے پہلے میرا ایک نسخہ آزما لیں، اور اس نسخے کو آزمائیں نہیں، اس نسخے کی قیمت دل و جان کے اندر ہو۔ وہ یہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رات کی تنہائیوں میں یا دن کے اجالوں میں کوئی تنہائیاں تلاش کر اور اللہ سے مانگ، اور روز مانگ، ہفتے میں 1 دفعہ مانگ، 2 دفعہ مانگ، پر مانگ، اور مانگ اتنا کہ بہت دیر اللہ سے باتیں کر، اور اپنے آپ کو لٹا دے، اور اپنے آنسو بہا دے، اور اپنے دل کی کیفیتوں کو موم کر دے۔ رحمت تیری طرف متوجہ ہوگی، عطا تیری طرف متوجہ ہوگی، برکت تیری طرف متوجہ ہوگی، اور رب شان کریمی سے تیرے مسائل کو حل کر کے دکھائے گا۔ اللہ سے کہے، مولا میں بچہ تھا نا، میں تیرے ساتھ راز و نیاز رونے کے ساتھ کرتا تھا، اور مولا جب میں بچہ تھا میں تجھ سے مانگتا ہی رو کے تھا، اللہ میں تجھے بھول گیا۔ وہ رونے والا گر، وہ رونے والا کوڈ ورڈ، اور رونے والی ماسٹر کی، وہ چابی جہاں لگاؤ یوں لگ جائے، اسے ماسٹر کی کہتے ہیں کہ اللہ میں وہ بھول گیا تھا، میں آ گیا ہوں، لبیک۔ حاجی کیا کہتا ہے؟ لبیک، اللہ میں آ گیا ہوں، حاضر ہوں، آ گیا ہوں، آ گیا ہوں۔ ایک طرح غلام تھا جو تجھے چھوڑ گیا تھا، ایک طرح دوست تھا مولا تجھ سے باغی ہو گیا تھا، اللہ ایک طرح بندہ تھا جو تیری جوتیاں چھوڑتا تھا، پر تیرے در کو چھوڑ کے کوئی اور چوکھٹوں پہ گیا، در گئیاں، در کھائیاں، مولا جگہ جگہ گیا، اور جگہ جگہ میں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، لوٹ آیا، لبیک لبیک، لوٹ آیا، اب تیرے دروازے پہ آیا ہوں مولا، اب خالی نہ لوٹا۔ غیر کے دروازے میں جاتا ہوں تو کہتا ہے مشرک ہے، در کی چوکٹوں پہ جاتا ہوں تو کہتا ہے مشرک ہے، واقعی میں نہیں جاؤں گا، میری جبین نیاز صرف تیرے سامنے جھکے گی۔ اللہ سے اپنی مزاج کی، اپنی طبیعت کی، اپنی بولیوں سے باتیں کریں۔ ارے آپ پڑھے لکھے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، اب وہ تو نہیں ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام والے چرواہے تو نہیں ہے نا، ہاں ان پڑھ سادہ سا بندہ، اسے پتہ ہے کہ موسیٰ کا کوئی رب ہے، میں نہ جانوں ہے کہاں پر ہے، صحیح رب سے پیار کر بیٹھا، رب سے دوستی کر بیٹھا، اللہ سے تعلق بنا بیٹھا، اور اللہ سے بیٹھا باتیں کر رہا، اور ایسی باتیں کر رہا جو اللہ کی شان کے خود منافی ہیں۔ اللہ تو ان عیبوں سے ہے ہی پاک۔ کبھی کہتے ہیں مولا یہ بکری ہے بڑی خوبصورت، اس میں سے دودھ پلاتا اگر تو آ جاتا۔ کبھی کہتے ہیں مولا میں تیری سر سے جوئیں نکالتا، بڑے عرصے سے تیری ماں نے تجھے کنگھی نہیں دی ہوگی۔ کبھی کہتے ہیں مولا میں تجھے نہلاتا، تجھے سرما لگاتا۔ کبھی کہتے ہیں مولا ان مینیوں کو ہٹا کے صاف جگہ پہ تجھے بٹھا کے اچھی بکری کا دودھ پلاتا۔ پہلے گرمی بہت ہے مولا، میں تجھے اچھی بکریوں کا دودھ پلاتا، باتیں کر رہا اللہ کے سامنے، اور ساری باتیں وہ ہیں جو میرے اللہ کی شان ہے ہی نہیں، اللہ تو ان عیبوں سے پاک ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ کے معنی یہی ہیں اللہ ان عیبوں سے پاک ہے پاک ہے پاک. موسیٰ صاحب تو سلام گزرے, تو یہ کیا کر رہا, سنا اس کو ڈانٹ دیا, بیچارہ سہن کیا. اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں تو تجھے بھیجا اس لیے تھا میرے بندوں کو مجھ سے ملا. وہ ایک چرواہا بیچارہ وہ دیوانہ وہ بیٹھا مجھ سے باتیں کر رہا تھا, اور موسیٰ تو نے اسے باتوں کو روک دیا. یا اللہ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا اور میں وہ انہی باتوں مجھے اچھا لگ رہا انہی باتوں مجھے اچھا لگ رہا. مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا, کہیں چھپ کے رونا, کہیں دل سے بات کرنا. یہ فرقہ کو کیا ہوا ہے, کئی دن سے دیکھتے ہیں نہ کسی سے بات کرنا نہ کسی کی بات سننا. وہ کیفیت آ جائے کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, کھانا دل آباد رہے, نظر سے اپنی سب کو گرا دوں, فقط تجھ سے فریاد رہے, اور یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں, سرشار رہوں, ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. مانگے اس سے مانگے, آج امت نے مانگنا چھوڑ دیا, مسائل بڑھ گئے. یقین جانیے میڈیکل سٹور اتنے ہیں کہ کریانے کی سبزی کی دکانیں اتنی نہیں ہیں جتنی میڈیکل سٹور ہیں, اور جتنے ڈاکٹر ہیں اور جتنے حکیم ہیں. آپ بھول نہیں سکتے یہ بات, میں آپ کے سامنے عرض کر رہا, اتنا زیادہ مریض اور گھر میں ڈھیروں لگی ہوئی ہیں, الماریاں بھری ہوئی ہیں دواؤں سے. شفا کہاں گئی, ڈھونڈ اس شفا کو, تلاش کر, کہاں گئی شفا. بیماریاں کیوں آئیں, دکھ کیوں پہنچے. مانگنا چھوڑ دیا, اس کے سامنے گڑگڑانا چھوڑ دیا, اس کے بارگاہ میں بھکاری بننا چھوڑ دیا. جب بھکاری بنے گا, جب تم مانگے گا, اللہ غیب کے خزانے سے عزتوں, برکتوں, راحتوں, رحمتوں, خوشیوں کے خزانے تجھے ایسے دے گا جیسے بارشیں برستی. یہ تسبیح کس چیز کا نام ہے, مانگنا تو ہے. یہ سجدہ کس چیز کا نام ہے, مانگنا تو ہے. یہ کس چیز کا نام ہے. یہ تراویح کی نماز کے سجدے در سجدے در سجدے در سجدے, یہ کس چیز کا نام ہے, مانگنا تو ہے. ارے گرمیوں کے 15.5 گھنٹے 16 گھنٹے کے روزے رکھ کے بیٹھے ہو, یہ کس چیز کا نام ہے, مانگنا تو ہے. فجر کی اذان مانگنا, اذان کے بعد دعا مانگنا, سلام مانگنا, سجدے کی ہر تسبیح مانگنا, رکوع کی تسبیح مانگنا, سلام مانگنا, اور نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا مانگنا, سارا مانگنا ہے. اس کو مانگنا پسند ہے. وہ کیوں, وہ خود مانگتا نہیں ہے نا, وہ خود مانگتا نہیں ہے, دیتا ہے, وہ داتا ہے, وہ دیتا ہے, اور سارے جہان کو. وقت نکالیں دعا کے لیے. میں بار بار آپ کی خدمت میں اللہ والو عرض کر رہا ہوں, وقت نکالیں, روزانہ وقت نکالیں, ہفتے کے بعد وقت نکالیں, دوسرے دن وقت نکالیں, اہتمام سے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں پڑھ رہا تھا, مسلسل پڑھتا رہتا ہوں, مجھے ان سے محبت ہے کہ دعا کے لیے وقت نکالتے تھے. میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو, یاد ہے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی. ہمیں نیند اتنی زیادہ تھی, اتنی میری نیند تھی جوانی میں کہ میں مکہ مکرمہ میں روزہ گرمی کا تھا, میں سحری کھا کے فجر پڑھ کے سو گیا. رات کو سخت گرمی, دن کی مکہ کی گرمی, اللہ اکبر, اور میں نے اوپر کپڑا کوئی اوڑھا ہوا تھا, اتنی گرمی کہ میرا جسم بھیگا ہوا, اوپر سے دھوپ چڑھ گئی اور میری آنکھ نہیں کھلی. سخت سردی, میں سویا ہوا, بارش شروع ہوئی, پانی نیچے سے بہنا شروع ہوا, میری آنکھ نہیں کھلی. اتنی نیند پختہ. پر کہنے لگے 2 موقع ایسے ہوتے تھے میری آنکھ کھل جاتی تھی. جب شاہ الیاس رحمۃ
رحمت اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ راتوں کو اٹھ کے روتے تھے، میری آنکھ کھل جاتی۔ ارے اللہ والو، وہ رونا ہی کیا ہوگا اس جیسے عظیم شخص کی جس کی اتنی گہری نیند کہ سخت گرمی اس کی آنکھ نہ کھلوا سکے، سخت سردی اس کی آنکھ نہ کھلوا سکے، پر ان درویشوں کا رونا ان کی آنکھ کھلوا دے، کا رونا ان کی آنکھ کھلوا دے۔ رونا چھوڑ دیا، پھر روتے رہے، کبھی اولاد کے غم پہ رونا آیا، کبھی اولاد کی شادیاں نہ ہونے پہ رونا آیا، کبھی اولاد کی نافرمانیوں پہ رونا آیا، کبھی پڑوسی کے دکھ پہ رونا آیا، کبھی قرضوں کے دکھ پہ رونا آیا، کبھی زمین کے کیڑوں پہ رونا آیا اور فصل نہ ہونے پہ رونا آیا، کبھی دکان کی بربادی پہ، ابھی گھر کی بربادی پہ، کبھی ملک کی بربادی پہ، کبھی نظام کی بربادی پہ رونا آیا۔ اصل رونا جہاں تھا وہاں روئے نہیں۔ سنو سنو، بچہ ساری عمر روتا ہے، بچے کے لیے ساری عمر روتے ہیں، اگر پہلے دن بچہ رو لینا ساری عمر کا رونا نہ ہو ہے۔ جو بچہ ماں کے پیدا ہونے کے بعد، میں نے میڈیکلی آج کر رہا ہوں، میں اس شعبے کا آدمی ہوں، جو بچہ ماں کے پیدا ہونے کے بعد نہیں روتا اس کے لیے ساری عمر رونا پڑتا ہے، اور وہ بیچارہ دکھوں کی دنیا میں ساری عمر روتا ہے۔ اگر پہلے دن رو لیتا تو ساری عمر وہ تکلیفیں بیماریاں نہ ہوتی جو نہ رونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ والو، اللہ والو، قبر کا پیٹ ہمارا انتظار کر رہا، پر زمین آسمان کے پیٹ میں اگر رو کے جائیں گے قبر میں بھی رونا نہیں پڑے گا، قبر سے پہلے بھی رونا نہیں پڑے گا، اور محشر میں بھی رونا نہیں پڑے گا، اور جہنم کی دنیا میں نہیں رونا پڑے گا۔ مسکراتے ہی مسکراتے ہوں گے، مسکراتے ہی مسکراتے ہوں گے، یقین جان رو دھو کے اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیں۔ اگر دنیا مکر نال تے روٹی شکر نال، یہ تو ہمیں سمجھ آئی، دنیا مکر نال روٹی شکر نال، یہ تو ہمیں سمجھ آئی۔ وہ اللہ کہتا ہے یہ مکر کر لے۔ ایک بات بتاؤں، آپ کے سامنے کوئی دو نمبری کرے وہ آپ کی نظروں میں گر جاتا ہے، گر جاتا ہے، بہروپ کیا بنے، گر جاتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے اچھا دو نمبری کر لے، رونا نہیں آتا، رونے جاتی شکل ہی بنا۔ وہ کیسا کریم ہے، سوچے تو صحیح ہے کریم۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ تو اجے رونا نہیں آتا نا، کہ وہ یہ پہلے بات سنی میں نے پہلی دفعہ کہی ہے، پر رونے جیسی شکل بنا لے، میں پھر بھی قبول کر لوں۔ یہ رونا مجھے اتنا پسند ہے، اس رونے کی شکل بنانے والا بھی میری بارگاہ میں اتنا ایسا عجیب ہے اور ایسا مقبول ہے اور ایسا محبوب ہے اور ایسا مرغوب ہے اور ایسا مطلوب ہے کہ مجھے وہ بھی پسند ہے۔ رونا نہیں آتا، کوئی حرج نہیں، رونے جیسی شکل ہی بنا۔ بندوں کے ہاں بہروپ نہیں چلتا، کہتے بہروپیہ ہے، بندوں کے ہاں روپ چلتا ہے، اثر چلتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں، آیا تو ہے نا، بندوں نے جھٹلا دیا تو میں بھی جھٹلا دوں، پھر بندے اور رب میں فرق کیا ہوا؟ بندے کہتے ہیں یہ جا جانتے تیری مکر کو، فریب کو، تیرے سارے دھوکے فریب جھوٹ جانتے ہیں، جا یہاں سے۔ میرا اللہ بھی کہتے ہیں جا یہاں سے، پھر بندے اور رب میں فرق کیا ہوا؟ تو رونے کی دنیا لے آئے۔ آج امت کو رونے کی اور توبہ کی ضرورت ہے، سچ بتا رہا ہوں۔ ان دکھوں ان غموں میں روئے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ ایک درود پاک کی تسبیح پڑھیں، کوئی مسنون درود پاک ہے، ایک درود پاک کی تسبیح پڑھیں۔ سچی بات ہے، اگر روتے ہوئے پڑھ لینا اس درود کو، دیکھے تو کائنات میں عرش ہلا کے رکھ دے گا۔ ایک استغفار کی تسبیح پڑھیں، 1000 نہ پڑھیں۔ میں ایک اللہ والے کی خدمت میں گیا، انہوں نے نماز پڑھائی، تو نماز پڑھانے کے بعد ایک صاحب آئے، وہ بھی جماعت میں شامل تھے۔ انہوں نے ہم نے سنتیں پڑھی، سنتے پڑھ کے مسجد میں ان سے باتیں کرنے لگا، مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ وہ 7 رکعتیں پڑھ رہا تھا۔ وہ 20 رکعتیں اوابین کی پڑھ کے گیا، مجھ سے فرمانے لگے اس سے بہتر تھا 6 پڑھ لیتا، 20 نہ پڑھتا، کیونکہ اس نے 20 جس انداز سے پڑھی ہے اس سے بہتر تھا یہ 6 پڑھ لیتا، پر خشوع سے پڑھتا، دھیان سے پڑھتا اور توجہ سے پڑھتا، اس سے بہتر تھا 6 پڑھ لیتا۔ میں کہتا ہوں تو 1000 دفعہ کلمہ نہ پڑھ، میں روک نہیں رہا، اب تو کروڑوں دفعہ پڑھیں،
میں روک نہیں رہا، میں کہتا تو 1000 دفعہ نہ پڑھ، پر 100 دفعہ پڑھ، ڈوب کے پڑھ، گڑ گڑا کے پڑھ، بھکاری بن کے پڑھ۔ اس ڈوبنے پہ، اس بھکاری بننے پہ رب اپنی نام کی برکت سے تجھے جو عطا فرمائے گا، اور تیرے لیے جو خیر کے فیصلے اور برکت کے فیصلے اور عافیت کے فیصلے اور راحت کے فیصلے اور رحمت کے فیصلے ہوں گے، تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ تجھے دنیا آخرت کی خیریں کتنی مل سکتی۔ اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاجوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی نماز میں رونا ہوتا تھا، اور میں 7ویں صف تک اور کبھی 10ویں صف تک ان کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں اور رونا جاتا تھا، اور وہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ اپنی طبیعتوں کو مائل کریں اللہ والے اس مزاج کی طرف، پھر ایک تسبیح پڑھیں گے نا وظیفے کی، آپ کے کام بن جائیں گے۔ کیوں؟ رو کے اللہ کو راضی کر لیا ہوگا، رو کے اللہ سے تعلق بنا لیا ہوگا، اور رو سے اللہ کے ساتھ ہو چکے ہوں گے۔ ہاں، میں آپ کو وظائف بتاؤں گا کچھ، آج میں آپ کے لیے تحفے لایا ہوں۔ جنا سچ پوچھ دیتا ہے دل بردا، میں حاضر خدمت فٹ تھی نا، کب رول ویندے گھر بھول ویندے، سب حال حوال تو چٹ تھی نا۔ میں آیا ہوں، کچھ دوں گا اللہ کے عطا سے، مجھے بھی کسی بڑوں سے ملا ہے، پر میں کہتا ہوں جو دے رہا ہوں نا، اس سے پہلے تیری طبیعت کے اندر اگر رونا، گڑ گڑانا، بھکاری بننا، مائل ہونا، سوالی بننا آ گیا، پھر وہ تھوڑا سا کیا تجھے بڑا کام آئے گا، اور اگر تو نے وہ غفلت سے کیا پھر کہے گا میرے وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں فائدہ کیوں نہ ہو، اللہ جل شانہ کا تو نام لے اور فائدہ نہ ہو کوئی بات ہے، اور اللہ کا نام لے اور تجھے نفع نہ ہو کوئی بات ہے؟ نہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک دینے والا ہے، اور غیب کے خزانے سے اللہ سے ہم لینے والے بنے ہیں۔ نئی طرف توجہ کریں، غیب کے خزانے سے اللہ سے لینے والے بنے۔ اب لینا کیسا ہے اور اللہ سے مانگنا کیسا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے سامنے کوئی وقت نکالیں، کوئی لمحے نکالیں، کوئی ساعتیں نکالیں۔ میں نے ابھی حج کے رمضان میں تسبیح خانے میں لوگ قیام کے لیے آتے ہیں، اس دفعہ بھی تھے الحمدللہ، پوری دنیا سے، ملکوں سے بھی آئے تھے، پورے ملک سے بھی آئے تھے، شاید چکوال سے بھی کوئی آپ گئے ہوں، کوئی گئے تھے؟ ہاتھ کھڑا کریں، کوئی تھے؟ اچھا، یہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، اب آپ تھے ماشاءاللہ، تسبیح خانے گئے، ادھر بھی ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے قیام کیا تسبیح خانے کا۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی تسبیح خانے کے آخری دنوں میں، ایک بات عرض کی تھی آخری دن، اور بات یہ عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، وہ بات میں عرض کرتا ہوں۔ بات یہ کہی تھی کہ خیال کرنا، ایک رات آ رہی ہے جو ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی عید کی رات، اس رات میں اپنے آپ کا خیال کرنا کہ سارا کچھ لٹوا نہ بیٹھے۔ عید کے دن کے کوئی پروگرام سیدھے، عید کی رات کا کوئی پروگرام، دوسرے دن کا کوئی پروگرام، دوستوں کے ساتھ یا انفرادی، نیٹ پہ یا موبائل پہ یا دوستوں کی محفل پہ، کہیں بھی کچھ لٹا نہ بیٹھنا۔ مجھے اس بات کا اتنا اس کا رزلٹ ملا، میں نے اس بات کو بہت کھولا آپ کے سامنے، تو میں نے 1-2 لفظوں میں یہ بات عرض کر دی، اس بات کو کھولا، اور وہ چیز نیٹ پہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس بات کو کھولا، اس کا مجھے بہت رزلٹ ملا۔ بے شمار لوگوں نے کہا کہ پہلے عید کی رات کو ہم سمجھتے تھے بس رمضان گیا، اب خوشیوں کی رات ہے، اور اس کے لیے بعض اوقات کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی تھی، اور بعض اوقات کوئی الٹے سیدھے پروگرام بھی بن جاتے تھے۔ کہا اس بات سے آپ نے وارننگ کی تو اس سے اللہ کی رحمت سے اتنا فائدہ ہوا کہ ہمارے یہ روزے اور پچھلے روزوں میں زمین آسمان کا فرق ہوا، یہ عید اور پچھلی عید میں بڑی زمین آسمان کا فرق ہوا، یہ رات اور پچھلی راتوں میں بہت عجیب فرق ہوا۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کی تھی، آج جو آپ سے عرض کرنے لگا وہ اسی ضمن میں ہے۔ کبھی کوئی مشکل آ جائے نا، پریشانی آ جائے اور زندگی کی الجھنیں آ جائیں اور مسائل اور مشکلات بہت زیادہ الجھ جائیں، ہمارے ایک وظیفہ ہے 2 انمول خزانے، ایک مسنون وظیفہ ہے، 4 تو اس میں 5 آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ، دوسری آیت الکرسی،
اور تیسری شاہد اللہ سے حساب تک، اور چوتھی قل اللہم مالک الملک سے حساب تک، اور پانچویں لقد جاءکم سے حساب تک، لقد جاءکم سے حساب تک من کرائیں گے، لقد جاءکم سے، اور چھٹی ایک مسنون دعا ہے۔ بھئی یہ تصویر میری نیٹ پہ موجود ہے، مجبوراً ہم نے 5 فروری کو ڈالی تھی، کوئی بات نہیں چھوڑیں اس بات، میں نے مجبوراً 5 فروری کو ڈالی تھی نیٹ پہ تصویر، اسی سال میں مجبوراً کہ میرے نام پہ حکیم طارق بے شمار بن گئے تھے، نیٹ پہ علماء کے مشورے سے میں نے ڈالی تھی۔ کچھ علماء اس کو مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتے، جو نہ مانتے ہیں وہ بھی حق پہ ہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی حق پہ ہیں، ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں۔ کبھی کوئی مشکل ایسی ہو، اب دیکھیں یہ نہ کریں، میں اپنے موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، پھر یہ چیزیں مجھے الجھا دیتی ہیں۔ آپ سے ایک درخواست ہے، میں تھوڑی دیر بات کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اتنی قربانی کر کے تشریف لائے۔ میں سفروں کا مارا ہوا، پھر رات کو سفر کروں گا انشاءاللہ لاہور کا، تو میں نے بھی آگے نکلنا ہے، تو آپ تھوڑی سی توجہ فرما لیں، میری درخواست ہے۔ ابھی آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو ایسی جو حل نہ ہوتی ہو، ایک تو یہ وظیفہ پڑھیں، اور دوسرا وظیفہ ہے جو میں آپ کو انمول خزانے کا دوسرا وظیفہ وہ ہے یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر۔ اگر کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بیٹھا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن صرف اور صرف یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر پڑھتا رہے نا، صرف یہ 3 لفظ، کون سے؟ یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر، یہ 3 اللہ جل شانہ کے نام ہیں۔ اگر یہ کوئی بندہ سارا دن پڑھے، وضو بے وضو، پاک ناپاک، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، ہر لمحہ ہر لہجہ ہر قدم اگر کوئی شخص یہ پڑھ لینا، حیرت انگیز اس کے رزلٹ۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے انہیں وظیفہ لکھ کے دیا، تو مجھ سے کہنے لگے کہ وظیفہ کتنا پڑھنا ہے؟ میں نے کاغذ واپس لے کے نیچے لکھ دیا پاگل۔ کیا لکھا؟ پاگل، پاگل نہیں، گل پہ بجاونی پوندی ہے نا، کیا کروں گل پہ بجاونی پوندی ہے۔ پاگل یعنی دیوانہ ہو جا، پاگل ہو جا۔ جب تو دیوانہ ہوگا، پاگل ہوگا، اللہ پاک کی بارگاہ سے فیصلے کروا لے گا، اور ہمیشہ دیوانے پاگل فیصلے کرواتے ہیں، فرزانے فیصلے بہت کم کرواتے ہیں، دیوانے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اور واقعی اس نے پڑھنا شروع کیا، اور بہت زیادہ تعداد میں پڑھنا شروع کیا، بہت زیادہ تعداد۔ اللہ سے فیصلے کروا لیے اپنے غموں کا، اپنے دکھوں کے، اپنے پریشانیوں کے فیصلے اللہ سے کروا لیے۔ جن لوگوں کے ہاں رشتوں کی بندش کے مسائل ہیں، اور آج بہت زیادہ ہے، اور اس کی وہ بنیادی وجہ بتاؤں، میں نے اس سے بہت تحقیق کی، دکھوں بڑے خط میرے پاس آتے ہیں، اتنے بڑے خطوں کے بنڈل ہیں کہ ایک بندہ مستقل بیٹھ کے ان کو کھولتا ہے، دکھوں بڑے خط ہی خط، اور ملاقاتیں ہی ملاقاتیں۔ میرے ٹشو کے ڈبے 20 30 40 ٹشو کے ڈبے آتے ہیں جو میرے ساتھ دراز پڑی، اس دراز میں 2 ڈبے پڑے ہوئے ہیں، ایک لگا ہوا ہے، ایک ایسے پڑا ہے کہ میرے پاس مرد عورت رونے والے آتے ہیں، میں نے انہیں ٹشو دینے ہوتے ہیں۔ سکھی میرے پاس کیا کرنے آئے گا، میرے پاس تو دکھی آتے ہیں، الجھے ہوئے، مشکلات میں مارے ہوئے، غموں کے مارے ہوئے، زمانے کے لٹے ہوئے یا تقدیر کے مارے ہوئے، میرے پاس دکھی آتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربات میں یہ دیکھا ہے، عورتوں کے چہرے کے غیر ضروری بال اس وقت بہت زیادہ نکل رہے ہیں، اور کتنی عورتیں میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم مردوں کی طرح شیو کرتی ہیں۔ عورتوں کے غیر ضروری بال اور رشتوں کی بندش، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق کھلے بال، کھلا جسم، کھلا گلا، کھلا لباس اور بے پردگی، ان کا تعلق اس چیز سے ہے۔ میں اپنے اکابر کی کتابوں سے، واقعات سے آپ کو ثابت کر کے دوں گا
کہ اس کا تعلق جنات کی نظر بد سے ہے کہ جنات شیاطین عورت کے ننگے گوشت اور ننگے بدن اور ننگے بالوں کے بہت عاشق ہوتے ہیں. اس کے بے شمار واقعات ہیں, بے شمار اس کے واقعات ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے, اور اللہ کی نافرمانی, اور اللہ نے عذاب بھیج دیا کہ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے. مال ہے, دولت ہے. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں اللہ والوں, کہتے ہیں ٹرکوں کے ٹرک جہیز کے بھر کے دینے کو تیار ہیں, بس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا. آتے ہیں, بس بات چیت ہوتی ہے اور توقع ہوتی ہے کہ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. آتے ہیں, احساس ہوتا ہے کہ بس مسئلہ حل ہو جائے گا, ختم ہو جاتا ہے. یا ادھر سے کمی یا ادھر سے کمی, یا ادھر سے انکار یا ادھر سے انکار, یا ادھر سے کوئی بے رغبتی یا ادھر سے. کیوں ہے ایسا؟ میں نے اس سلسلے میں یا لطیف ہو, یا علیم ہو, یا خبیر کو بہت پرتاثیر پایا. 1100 دفعہ صبح شام, 500 دفعہ صبح شام, کم از کم 313 دفعہ صبح شام, تو اس کو ضرور پڑھیں. یا لطیف ہو, یا علیم ہو, یا خبیر. اچھا, ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا. اس میں تھوڑا سا فرق آپ ذرا سمجھ لیں, دیر تو نہیں ہوگی میری بات کو. ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا. آج ذرا مجھ سے وہ فرق سن لیجیے, اللہ مجھے بھی سمجھا دے, آپ کو بھی سمجھا دے. طالب علم ہوں, اپنا بیٹھا سبق سنا رہا ہوں, اللہ میرا سبق بھی پکا کر دے, آپ کا سبق پکا کر دے. ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, میں نے پڑھی ہے دعا. اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا, ربنا آتنا فی الدنیا, اور یہاں ڈوب جائے مولا ربنا. اور یاد رکھیے گا, جن دعاؤں سے پہلے اللہم آتا ہے اور ربنا آتا ہے, ان دعاؤں میں زیادہ پرتاثیر دعا وہ ہے جس کے سے پہلے اللہم آتا ہے, کیونکہ اللہم لفظ اللہ, اللہ اس میں ساتھ ہے. کیا ہے, کیا ہے, اس میں ساتھ ہے, اور اس میں ساتھ کی بڑی تاثیر. اللہ لا الہ, اللہ آتا ہے, لا الہ الا اللہ. اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے, بڑی تاثیر ہے, بہت طاقت ہے, بہت تاثیر ہے. دعاؤں کا ایک ہے مانگنا, مانگنا, اور ایک ہے پڑھنا. ہم دعائیں پڑھتے ہیں عام طور پر, مانگنے والے مانگتے ہیں, میں عام بات کہہ رہا ہوں. ہم عام دعائیں پڑھتے ہیں, مانگتے نہیں ہیں. اور دعاؤں کا مانگنا کیا ہوتا ہے؟ گڑ گڑانا, بھکاری بننا, محتاج بننا, سائل بننا. پھر دو دعاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دیکھ تو صحیح, تیرے مسائل اللہ کیسے حل کرتا ہے, غیب کی دنیا سے, رحمت کی دنیا سے, برکت کی دنیا سے. تو کر کے دیکھ تو صحیح, اللہ کے سامنے اپنے مسائل پیش کر کے دیکھ تو صحیح. یا لطیفم بخلقہ, یا یہ نہیں تو چند لفظ پڑھ لیں, یا لطیف ہو, یا علیم ہو, یا خبیر. مولا میری ساری چھپیں تو جانے, مولا میرے سارے غموں کی تجھے خبر ہے, اللہ میرے سارے دردوں کی تجھے اطلاع ہے. اے میرا اللہ سب کچھ جانے, میں تجھے کیا بتاؤں, تو جانے بس کرم کر دے, تو جانے بس فضل کر دے, تو جانے پر رحم کر دے, تو جانے پر خلاصی کر دے, تو جانے اور میری مشکلیں حل کر دے. یا لطیف ہو, یا علیم ہو, یا خبیر. آپ 313 دفعہ پڑھ لیں, آپ 500 بار پڑھ لیں, آپ 1100 دفعہ پڑھ لیں, پر پڑھیں اس طرح گڑ گڑا کے, بھکاری بن کے. اس وظیفے کی تاثیر آپ سوچ نہیں سکتے. میں خود یہ وظیفہ اللہ کے فضل سے تقریباً 1984 سے پڑھ رہا ہوں, 84 سے. انمول خزانہ میرے معمولات میں اللہ کی رحمت سے, اللہ کی توفیق سے 1984 سے اب تک, کتنے سال ہو گئے 84 کو اب تک؟ 29 سال تقریباً. 29 سال سے یہ اس کے فائدے میں بیان کرنا شروع کر دوں, آپ گمان نہیں کر سکیں گے. ایک شخص ہے کہ خود بھی پڑھ رہا, لوگوں ہی بتا رہا. 29 سال کے کوئی تجربات ہوں گے کیا؟ 31 سال, 31 سال کے کوئی تجربات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ والوں سوچے تو صحیح. اس وظیفے کے عجیب اس کی تاثیر ہے, عجیب اس کی تاثیر ہے.
عجیب اس کے حیرت انگیز رزلٹ ہیں جو مجھے ملے ہیں. شادیوں کی بندش ہو، مسائل اور مشکلات ہوں، اور زندگی کا کوئی غم ہو، اس وظیفے کو گڑ گڑا کے پڑھ کے دیکھ تو صحیح. اور اگر مزید غموں کا دکھوں کا حل چاہتا ہے، سارا دن پڑھ، ہر لمحہ پڑھ، ہر لہجہ پڑھ، ہر قدم پڑھ، ہر گام ہر لمحہ اس کو پڑھ کے دیکھ، پھر آنکھوں سے اس کی تاثیر پا. یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر، پڑھے سارے. یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر. اے میرے اللہ، بس دکھوں کو تو ہی جانے، غموں کو تو ہی جانے، میرے دردوں کو تو ہی جانے. اور لوگوں کو سناؤں گا مذاق کریں گے، لوگوں کو سناؤں گا طنز کریں گے، لوگوں کا سناؤں گا اعتراض کریں گے، لوگوں کو سناؤں گا کہیں گے اچھا پکڑا گیا نا دیکھ، لوگوں کو سناؤں گا مولا باتیں کریں گے، پر تجھے سناؤں گا جو اپنی رحمت کی چھتری میں لے لے گا اور مجھے تسلیاں دے گا. مجھے پتا ہے تو کریم ہے، تو کریم ہے، تو کریم ہے. سارے شہر نے نکال دیا، اور جان نکال دو اس کو بدماش ہے، شہر والوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. پورے شہر کے متفقہ لوگوں نے، شہر پہلے دروازوں میں ہوتا تھا، جیسے لاہور شہر، دروازے سے باہر نکال دیا، نکل جائے اس کو جنگل میں. بچی کو اپنی انگلی سے پکڑا، چھوٹی سی بچی، اس کو 7 انگلی میں لے کے ساتھ چلا. تو بچی کہنے لگی، جب گھر سے دور گئے نا، تو بچی چھوٹی سی معصوم تھی، تو معصوم بچی کہنے لگی، بھجن ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور یہ جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے، جنگل اتنا بڑا، ہاں اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے، ہاں بیٹا اس سے بڑی پہاڑ ہے. ابا پہاڑ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے، ہاں بیٹا اس سے بڑے سمندر ہیں. اب وہ بچی بیچارہ معصوم سے کیا بتا کہ سمندر پہاڑ کیا بڑے ہوتے ہیں، اور مسلسل سوال کیے جا رہی کہ ابا سمندر سے بڑی بھی کوئی چیز ہے، ہاں بیٹا آسمان ہے. ابا آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے، تو کہنے لگے بیٹا تیرے باپ کے گناہ ہیں. ابا کے گناہ سے بڑی بھی کچھ چیزوں سے کیا پتا باپ کے گناہ کیا ہوتے ہیں، معصوم کو کیا خبر. ابا سے بڑے کوئی گناہوں سے بڑی بھی کچھ چیز ہے. تو جی بھر گیا اس کا، اور کہنے لگا ہاں میری بچی، ہاں میری بیٹی، میرے آسمانوں سے بڑی بھی چیز کیا، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. بس یہ سنت ہو. عرش میں ہلچل مچی اور رحمت موجوں پہ آئی، اور اس کی شفقت موجوں پہ آئی، اور اس کی عطا متوجہ ہوئی. میرے بندے، عرش سے صدا آئی، مجھے میری رحمت کو اتنا قریب سے جانے اور اتنی توقع رکھے، پھر مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا، جا میں نے تجھے آج کے بعد اپنے دوستوں میں شامل کر لیا. ایسا کریم، ایسا کریم. اس کریم کے ساتھ میرا آپ کا واسطہ ہے. اس کریم کو ان 3 لفظوں سے پکار کے دیکھ تو صحیح. اور ان میں جو یہ لفظ ہے نا لطیف، محدثین نے لکھا ہے جو لفظ لطیف ہے یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم. پوری دنیا 2 چیزوں کی تلاش میں ہے اس وقت، سن لو. ایک آب حیات کی تلاش میں ہے کہ ایسا پانی ملے اور کہیں سے وہ پانی ملے اور وہ پئیں اور زندگی میں موت نہ آئے. کتابوں میں، بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کا پانی پیا. سکندر ملا بادشاہ اور منت کرنے لگا کہ مجھے بھی آب حیات کا پانی پلا دے. آخر ان کو ترس آ گیا، یہ اس کو آب حیات کے چشمے پہ لے گئے. جب لے گئے نا، وہاں اس نے جا کے اعتراض کیا، بس اعتراض اس کو کھا گیا. یہی آب حیات ہے، ہاں یہی ہے. اب بھول تو نہیں گئے؟ نہیں بھولا. اللہ نے اپنے علم سے مجھے علم دیا ہے، اللہ کے علم میں سے علم ملا ہے نا. اس نے 100 سوال کرنا شروع کر دیے. پھر گائے کیسی ہو بنی اسرائیل کی طرح، پھر کیسی ہو، پھر کس طرح ہو، پھر رنگ کیا ہو، پھر کیسے ہو. وہ سوال اس نے اعتراض ایسے کیے، اعتراض کیا اور شک کیا، بے اعتمادی کی. یاد رکھنا یہ تو بے اعتمادی بندے کو سامنے زیارتیں کروا کروا کے بھی ابو جہل بنا دیتی ہے. اس نے کتنی زیارتیں کی ہوں گی میرے آقا کی، اس نے میرے مدینے والے کا کتنی بار دیدار کیا ہوگا اس ظالم نے. وہ تو آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے ابو جہل بنا دیتی. یہ بے یقینی اور شک کوئی ایسی بری چیز ہے.
اعتراض کوئی ایسی بری چیز ہے۔ آخر کار وہ چشمہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور ساری زندگی روتا رہا اور چشمے کو نہ پا سکا۔ کیوں؟ ایک اعتراض کی وجہ سے، شک کی وجہ سے، بے یقینی کی وجہ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک جو کائنات ساری کی ساری دنیا ایک آب حیات کی تلاش میں ہے اور ایک اسم اعظم کی تلاش میں۔ اللہ کا وہ کون سا نام ہے، کون سا نام ہے، اور خاص الخاص کون سا نام ہے جس کو پڑھنے سے ایک دفعہ میں پڑھوں اور یوں عرش الہی متوجہ ہو جائے اور رحمتیں میری طرف نچھاور ہو جائیں اور برکتوں کے اللہ دروازے کھول دے۔ وہ کون سا نام ہے؟ وہ ہے لطیف۔ اللہ کا نام لطیف۔ جہاں اسم اعظم کی مختلف نام آئے ہیں، اسم اعظم میں مختلف اکابر نے، محدثین نے اور صحابہ نے مختلف اپنے اعمال بتائے ہیں، ان میں ایک پوری کی پوری مضبوط جماعت کا متفق کا فیصلہ ہے کہ اللہ کا نام اسم اعظم اگر پانا چاہتے ہیں اور جب آپ چاہتے ہیں کہ ایسا لفظ بولیں اور یوں بولیں اور عرش سے فیصلے ہو جائیں، تو وہ اسم اعظم ایک لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ یا لطیف ہو۔ اللہ کا نام لطیف یہ اسم اعظم ہے۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ نام اسم اعظم ہے، خود سوچو کہ اسم اعظم کے سامنے کوئی مشکل رہ سکتی ہے، کوئی پریشانی رہ سکتی ہے، کوئی الجھن رہ سکتی ہے، کوئی ناممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ ناممکن نہیں ممکن ہوگا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اللہ کے نام کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ مولا تیری رحمت کا ہاتھ اگر میرے ہاتھ میں آ گیا تو پھر راہوں کے چراغ لوگوں کے بجھ جاتے ہیں مولا، لیکن میری تو راہوں کے چراغ بھی جل اٹھتے ہیں۔ تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل اٹھے۔ میری درخواست ہے آپ کی خدمت میں، اس لفظ کے اندر ڈوب جائیں۔ میں آج آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر۔ استخارے کا بہترین عمل ہے یہ، جس چیز کے بارے میں پتہ کرنا ہونا کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، رشتہ ہے، کاروبار ہے، زندگی کا کوئی معاملہ ہے، آسان استخارہ ہے۔ کئی استخارے کے اعمال ہیں، یہ آسان استخارہ بتا رہا ہوں۔ صرف ایک تسبیح۔ کتنی تسبیح؟ صرف ایک تسبیح اس کی، اور وہ ایک تسبیح ایسی ہو جو پورے دھیان والی اور پورے یقین والی اور پوری توجہ والی ایک تسبیح ایسی ہو جس میں پورا دھیان ہو، پوری توجہ ہو اور پورا یقین ہو۔ ایک تسبیح ایسی پورے دھیان، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور یہ پڑھیں یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر، اور اپنے مقصد کا تصور کریں۔ غور سے سمجھیے گا، بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ انسان بعض اوقات بڑے بڑے تذبذب میں ہوتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، استخارہ کس سے کرواؤں۔ وہ اللہ کے بندے گئے جن سے استخارہ کرواتا، اب کیا کروں یا نہ کروں، ممکن ہوگا یا ناممکن ہوگا، بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے، گھر کے سارے افراد پڑھیں یا یہ پڑھیں، ایک تسبیح پڑھ لیں یا 1100 دفعہ 11 تسبیحیں پڑھ لیں، پر پڑھیں گڑ گڑا کے۔ ایک تسبیح پڑھیں تو ایک تسبیح کو وقت دیں۔ یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر، یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر، یا لطیف ہو، یہ بھی تسبیح ہے۔ اور اللہ کا نام لیا ہوا کوئی ضائع نہیں جاتا۔ میرے اللہ کا نام جس حالت میں لیا جائے گا، اللہ کا نام ہی ہے، لیکن ایک نام ہے توجہ والا اور ایک نام ہے بے توجہ والا۔ کیا فرق بھی نہیں ہو؟ کیا فرق نہیں ہے؟ اللہ والا بتاؤ تو صحیح۔ ایک تصویر پڑھیں اور ایک تصویر ایسی ہو جسے ایک تصویر میں اللہ کو ترس آ جائے اور اپنے مقصد کا تصور ہو، یا اللہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، فلاں میری الجھن ہے، فلاں میری مشکل ہے، فلاں پریشانی ہے، کیا یہ میرے حق میں بہتر ہے؟ اللہ غیب کے خزانے سے میرے سامنے راہیں کھول دے، اللہ میرے سامنے یہ چیزیں سلجھا دے، اللہ میری مشکلوں کو حل کر دے، میرے سامنے یہ چیزیں سلجھا دے۔ اللہ کے لیے یہ کریں۔ بھئی دروازے والے حضرات اگر آ جائیں، پیچھے آنے والے رکے ہوئے ہیں، اگر یہاں تشریف لیں، یہ جگہ بہت خالی پڑی ہے، وہ سامنے دیکھیں۔ آپ اگر ادھر تشریف لے آئیں، وہ سامنے کھڑے ہوئے حضرات، وہ جگہ
بہت ساری خالی پڑی ہے، بہت ساری، دروازے میں بہت سے حضرات ہوتے ہیں، اگر آپ تشریف لائیں آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو اللہ کے سامنے اس انداز سے گڑ گڑائیں۔ اچھا، پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اور آ کر دروشی پڑھیں، پھر یہ تسبیح ایک پڑھیں، میری طرف دیکھیں، پھر پڑھتے پڑھتے سو جائیں، لیٹ جائیں، اور یہی پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں جب تک نیند نہ آئے۔ اس کے آپ کو 5 فائدے بتاتا ہوں، اس ایک تسبیح کے غور سے سنیے، بلکہ 6 فائدے ہیں، بہت سارے ہیں لیکن میں 6 فائدے بتاتا ہوں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کے سامنے حال کا امر کھول دیں گے، خیر کہاں ہے، شر کہاں ہے، دکھ کہاں ہے، تکلیف کہاں ہے، مشکل کہاں ہے، یہ کر یا نہ کر، بعض اوقات خواب کی شکل میں اور بعض اوقات دل کے اندر ارادے کی شکل میں۔ ارادہ ایک طرف ایسا پختہ ہو جائے گا اور ایک طرف ارادہ بالکل ختم ہو جائے گا، بعض اوقات خواب کی شکل میں اور بعض اوقات ارادے کی شکل میں یہ چیز سامنے آئے گی۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کچھ دن مسلسل یہ چیز کرنی ہے، کچھ دن مسلسل یہ چیز آپ نے کرنی ہے، کچھ دن مسلسل کرنی ہے، چند دن چند ہفتے مسلسل یہ عمل کریں، اور اس عمل کی بڑی تاثیر ہے۔ ایک تو استخارے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دوسرا یہ عمل ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا دل مردہ ہے، دل بیدار نہیں ہے، اور دل کی دنیا ویران ہے، دل کی دنیا ویران ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ دل کی دنیا آباد ہو جائے، ان کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے، بہترین، صرف ایک تسبیح، اور پھر کہہ رہا ہوں دھیان والی، پڑھ کے لیٹ جائیں اور دائیں ہاتھ پہ پھونک مار کے نا ایسے دل پہ مل دیں، بس کچھ ہی دنوں میں اپنے دل کی آبادی دیکھیں، دل کی ویرانی ختم ہوتے دیکھیں، دل کا انداز دیکھیں، دل کی توجہ دیکھیں۔ تیسرا فائدہ سنیں، یہ میں مختصر فائدے بتا رہا ہوں اس کا۔ تیسرا فائدہ سنیں، جو گناہوں سے نفرت چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا اللہ بس تو مجھے معاف کر دے، اب گناہ مجھے نہیں چھوڑ رہے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں گناہوں سے نفرت پا جاؤں، جو گناہوں سے نفرت پانا چاہتا ہے اور گناہوں سے دوری چاہتا ہے، وہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے، یقین جانے اللہ اس کے دل کو ایسا لطیف بنا دیں گے اور ایسا مبارک بنا دیں گے، اس کے دل کو اپنے لطف و کرم سے ایسا بھر دیں گے، ایسا بھر آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ایک جوان میرے پاس آیا، یونیورسٹی میں پڑھتا، کہنے لگا کوئی ایجوکیشن ہے، مجبوری ہے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں، کیا کروں میں؟ آپ کے کچھ درس سنے ہیں، ایک احساس پیدا ہوا ہے نیٹ پہ، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اب میں گناہوں کو چھوڑ دوں، میری نظریں پاک ہو جائیں، میری نظریں پاک ہو جائیں۔ ابھی میں مری سے آ رہا ہوں، مری میں درس تھا، وہاں میں جا رہا تھا پیدل، میں نے کبھی مری والے سارے میری پیش کی بات سن لو، جنت میں جائیں گے، مری کا ایک بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، آپ بھی سن لیں۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے تو حکیم طارق، تیرے پاس کہاں سے دلیل ہے؟ میرے پاس دلیل یہ ہے مضبوط روایات کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے، جو شخص نظروں کی حفاظت کرے گا، کس کی حفاظت؟ نظروں کی حفاظت کرے گا، اللہ جل شانہ ضرور بے ضرور اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ اور میں نے کہا مری والوں کے لیے اللہ پاک نے مشق بنائی ہے، ایک مری والوں کو موقع دیا ہے کہ ان کے پاس دنیا جہان سارا آ کے وہاں اپنا سب کچھ جو ہے پردہ اتار دیتا ہے، اکثریت بہت کم لوگ ہوتے ہیں، تو اب ان کے لیے نظروں کی حفاظت کا انوکھا سامان ہے، بس یوں حفاظت کرتے جائیں اور اللہ کی رحمت سے جنت میں جاتے جائیں۔ تو مری والے تو جنت میں جائیں گے اور لاہور والے بھی جائیں گے، کیونکہ لاہور فیشن کی فیکٹری ہے، فیشن کی فیکٹری ہے، لاہور فیشن کی فیکٹری ہے، اسلام آباد بھی فیکٹری نہیں ہے، کراچی بھی فیکٹری نہیں ہے، لاہور فیشن کی فیکٹری ہے۔ ہاں جب یہ درویش پہنچے نا شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے لاہور میں سونگا اور لاہور کے ساتھ ایک جگہ کا انتخاب کیا جہاں سے اللہ کی محنت شروع کی۔ پہلے لوگ کہتے تھے وہ لاہور نہیں، اب وہ سوسائٹیاں وہاں تک ساری پہنچ گئی ہیں، وہ بھی لاہور بن گیا ہے۔
میں ایک بات بتاؤں، لاہور کی بات آئی، مکتوبات میں لکھا ہے، مکتوبات میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں لکھا ہے، صاحب علم کے لیے بات کر رہا ہوں، جو خیر لاہور سے اٹھے گی سارے عالم میں پھیلے گی، اور جو شر لاہور سے اٹھے گا سارے عالم میں پھیلے گا۔ جو خیر لاہور سے اٹھے گی، یہ مکتوبات میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں یہ بات لکھی ہے۔ میں بعض اوقات اس کو سوچتا ہوں تو مجھے ایک احساس ہوتا ہے، اس وقت 192 ملک اپکری کی نیٹ پہ، اپکری کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ کتنے ملک؟ 192 ملک، 8,500 سے زائد شہر۔ اور میں جمعرات کو دیکھ رہا تھا نیٹ کے سامنے، میں بیٹھا تھا، میں نے کہا چیک کراؤں مجھے اب تک کیا کارگزاری رپورٹ ہے۔ 1,20,00,000 سے زیادہ پیجز، صفحات ہمارے نیٹ کے پڑھے جا چکے ہیں۔ لوگ کہیں گے مبالغہ ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے تو، کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ نیٹ پہ ڈالو چکوال کا درس۔ اچانک چکوال کا درس تو اچانک اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا۔ چکوال کے دو بندے آئے۔ کوئی بندہ میں بیٹھا ہے، جو بندہ بیٹھا تھا جو آیا تھا آپ سے، اچھا آپ تھے، یہ آئے، یہ ادھر آیا، آپ کی بیگم صاحب تھی، اچھا یہ دو بندے آئے۔ میں نے کہا مری جا رہا ہوں، کہنے لگے چکوال کے لیے ہمارے حاجی غلام نبی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، یہ بیچارے اکثر مجھے آ کے کہتے رہتے، اور حضرات بھی مبارک صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ حضرات کہتے تھے چکوال کے لیے درس۔ اصل میں پودا تو انہوں نے لگایا، کہنے لگے آج تک چکوال میں درس نہیں ہوا۔ اچھا میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہفتے کے دن جو ہے نا، میں وہاں سے واپس ہوگی مری تو وہاں ہفتے کے دن انشاءاللہ جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد درس ہو۔ جمعے کی نماز کی بات یاد آئی تو ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک مولوی صاحب مسجد میں ایک بندے کو مار رہے تھے بہت زیادہ۔ کیوں مار رہے ہیں اللہ کے بندے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے بار بار آ کے پوچھتا ہے 14 اگست کی نماز کب ہوگی، 14 اگست کی نماز کب ہوگی۔ اوکے شاید عید کی نماز ہوتی ہے اسے، پھر بار بار 4-5 دفعہ آ کے پوچھتے، مجھے تو اکا دیا اس نے تھک کر، ادھر آپ مت طبیعت ٹھیک کرو، 14 اگست کی نماز کب ہوگی، کتنے بجے ہوگی، کتنے بجے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ بعض بیچارے ہوتے ہیں معصوم لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہمارے دوست کہنے لگے چشم دید واقعہ ہے، ایک سادہ سا بندہ تھا، وہ صبح کی نماز کے بعد اس نے طواف شروع کیا، جو شروع کیا ظہر تک، کہنے لگا طواف کب ختم ہوگا؟ انہوں نے کہا طواف تو ختم ہوگا ہی نہیں۔ اس نے کہا شاید چکر کاٹتے جیسے اذان ختم ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کی دعا ہوتی ہے، اس کا سلام ہوتا ہے، آخر اس نے پوچھا طواف کب ختم ہوگا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ نیٹ پہ ڈال دیں، ٹویٹر پہ چلا دیں کہ چکوال کا درس ہے۔ اب یقین یعنی تھوڑی سی دیر کے بعد مجھے میں اس دن کھڑا تھا، ایک چیز ڈالی تو کہنے لگا ابھی 11 منٹ ہوئے اس کو ڈالے ہوئے، اور 11 منٹ میں اتنے ہزار لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، اور لاکھوں لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک چھوٹی سی چیز ڈالی ہے ہم نے، زمزم کا پانی کا وہ باکس، پڑھا کس نے پڑھا کہ زمزم کا چشمہ اتنا گہرا ہے، اتنا کنواں اتنا ہے، چھوٹا سا ڈالا، کتنے لوگوں نے دیکھا اس کو؟ یہ دیکھیں ہاتھ میں، آپ کو علم ہے کہ کتنے لوگوں نے اب تک اس کو دیکھ لیا؟ پتا ہے تقریباً 75 لاکھ سے زیادہ بندوں نے اب تک اس کو دیکھ لیا ہے۔ کتنے؟ 75 لاکھ۔ مجھے اس دن میرے پاس مولانا فضل الرحیم صاحب نے ٹیم بھیجی، اپنی فضل الرحیم صاحب نے ٹیم بھیجی، اور ٹیم بھیجی، وہ کہنے لگے آپ کے آئی ٹی کا ہم شعبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتنی دنیا میں نظام میں اتنا عالم میں اللہ پاک نے نظام پھیلا دیا، اور ٹیم آئی، ہم نے ان ٹیم کو بٹھایا سامنے اور سارا نظام دکھایا، عقل حیران۔ اس کی بنیادی وجہ کوئی حکیم طارق کا کمال نہیں ہے، نہ میں نے کوئی محنت کی ہے، نہ میں نے کوئی رات جاگ کے جان ماری ہے، میرے ساتھیوں نے محنت کی ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے اللہ والو، ایک تو عند اللہ مقبولیت ہے، عند اللہ عرشوں پہ فیصلے ہوتے ہیں پہلے، پھر فرشوں پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ انسانیت دکھی ہے، پریشان ہے۔ مجھے ایک صحافی نے عجیب بات کہی، کہنے لگا کہ آپ کے ابکری رسالے اور نیٹ کی مقبولیت کی وجہ یہ ہے ہم مسائل بیان
نہیں کرتے، حل وہ کرتا ہے۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ مخلوق خدا پریشان ہے، اب ان کو حل دیں، اگر حل نہیں دیں گے وہ شرک کے راستوں کی طرف، بدعت کے راستوں کی طرف، غیر اللہ وما اہل ان غیر کے راستوں کی طرف جائیں گے۔ پھر آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ انہیں متبادل دیں۔ ساری سیرت کی زندگی میں، میرے آقا مدینے والے کی زندگی میں مشکلات کا حل ہے۔ آج میں مالدار ہونے کا اچانک نسخہ آ گیا تو وہ بتا دو، کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ بتا رہا ہوں آج میں نے بے شمار لوگوں کو مالدار ہوتے دیکھا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ میں دعا ٹھیک پڑھی ہے؟ یہ مسنون دعا ہے، جو بندہ یہ دعا پڑھے گا۔ مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا جی میں آپ نے اجازت دی تھی مجھے اس دعا کی، بس میں نے اب چھوڑ دی۔ کیوں؟ کہ بس میں پریشان ہوتا ہوں، گر نہیں سکتا۔ یہ سچ بتا رہا ہوں، میں پریشان ہوتا ہوں، گر نہیں سکتا، پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ کی نافرمانی آپ ناراض تو نہیں ہوگا؟ میں کہ بھائی جیسے تیرے لیے مناسب ہو۔ اللہم اکفنی بحلالک، مولا حلال کو ایسا میرے لیے اتنی کفایت کر دے کہ حرام قریب نہ آئے۔ واغننی بفضلک عمن سواک، مولا ایسا غنی کر دے کسی در کا سوال ہی نہ رکھ۔ ہاں پھر تجھے رب دے گا اور برکتوں کے خزانے دے گا، راحتوں کے خزانے دے گا، فیض کے خزانے دے گا اور کرم کے خزانے دے گا۔ اس دعا کی برکت سے پڑھ کے دیکھ تو صحیح۔ کانپتا ہے دل تیرا، کانپتا ہے دل تیرا، اندیشہ ہے طوفان سے کیا؟ نہ خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو، محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یہ میرے آقا کی مسنون دعا ہے۔ غربت کو دور کرنے، تنگدستی کو دور کرنے، جاب پانے، بزنس بڑھانے، کاروبار میں ترقی لینے، تنخواہ تھوڑی کو کروڑ بنانے، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے، رزق کے خزانوں کو وافر پانے، عزت اور عظمت اور بارگاہ الہی کے خزانوں میں سے اپنا بھرپور حصہ لینے کے لیے اللہ والو یہ دعا انوکھی چیز ہے، انوکھی چیز۔ کتنے ایسے تھے جو فقیر سے مالدار ہو گئے۔ اسلام مجھ سے کہنے لگے شالنی میں تجارت کرتے ہیں، لاہور میں تجارت کرتے ہیں، مجھ سے کہنے لگے ایک وہ وقت تھا کہ میرے پاس پرانی موٹر سائیکل ہوتی تھی اور بعض وقت خراب ہوتی تھی تو آدھا دن لگ جاتا تھا اس کو ٹھیک کرانے کے لیے، اور ٹھیک ہی نہیں ہوتی تھی، پھر میں اسی طرح لے کے چلتا تھا اور وہ آدھی دہاڑی میری ماری جاتی تھی، موٹر سائیکل ہی ٹھیک نہیں ہوتی تھی، نئی لے نہیں سکتا تھا، نئی لے نہیں سکتا تھا۔ اور آج میں گاڑی لایا ہوں، آپ گاڑی میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے میری گاڑی میں نے کہاں سے گاڑی لایا تو کیا کاروبار کرتا ہے؟ کہہ رہے کاروبار تو وہی ہے اور الحمدللہ رزق حلال ہے۔ میں آپ سے اور علماء سے پوچھ کے چلتا ہوں کیونکہ میری عادت ہے، میں مسائل نہیں بتاتا، میں عالم نہیں ہوں، میں الحمدللہ علماء کو اب بھی میرے ساتھ عالم ہیں، ساتھ دو عالم ہیں میری گاڑی میں میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے اپنی رسالہ علماء جب تک اس کو نہ دیکھ لیں پریس میں نہ جائے پھر بھی سمجھتا ہوں غلطی ہو سکتی ہے۔ میرے درس میں میرے ساتھ علماء ہوتے ہیں، میں تو اپنی کوشش کرتا ہوں میں اپنے آپ کو علماء کی زیر نگرانی چلاؤں، میرے سروں کے تاج ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں۔ تو میں نے کہا کسی سے پوچھا، میں نے جی آپ سے ان سے پوچھ کے چلتا ہوں، رزق میرا حلال ہے، پر اس نے اللہ نے اس میں برکت ایسی ڈال دی ہے، کہیں برکت تو بھی سمجھ جایا کر، تو نے کثرت کو برکت سمجھا ہوا ہے۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے چکوال والا بتا تو صحیح، اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ کبھی بکری کے ریوڑ دیکھے یا کتی کے ریوڑ دیکھے تو انہیں بتا تو صحیح ہیں؟ بکری کے ریوڑ دیکھے، کتی کے ریوڑ تو کبھی نہیں دیکھے نا۔ بکری 1 یا 2 بچے دیتی ہے، کتی 6 7 8 11، میں نے ایک دفعہ کتی کے 11 بچے گنے تھے۔ ہمارے والے کے ساتھ اما نے بھیجا جا کے دودھ لے آ، میں دودھ دینے گیا نا تو دودھ دینے جا رہا تھا، وہاں ایک تھڑے کے نیچے کتی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میں نے دیکھے، گنے 11 بچے گنے۔
کے ہوتے ہیں؟ بکری کے یا کتی کے؟ بکری حلال ہے، حلال میں برکت ہے، کتا حرام ہے، حرام میں کثرت تو ہے پر برکت نہیں ہے، کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ یہ جو دعا ہے نا یہ برکت کے دروازے کھولتی ہے۔ مجھے کہنے لگا کاروبار وہی ہے، یہ پہلے تھا اب بھی وہی ہے، پر اللہ پاک نے ایسی برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، یہ گاڑی مجھے ملی ہے۔ اللہ کے خزانوں سے لینا، یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ دعا ہے، اللہ مجھے دنیا دے، اس لیے دنیا جب مانگنا اللہ سے تھوڑی نہ مانگنا، میرا رب کوئی تھوڑے مال والا نہیں ہے، میرا رب کوئی تھوڑی نعمتوں والا نہیں ہے، وہ خزائن السماوات والارض، اس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ اللہ سے مانگ تو زیادہ مانگ، اس لیے اللہ پاک حدیث میں آتا مفہوم ہے اللہ سے اگر جنت مانگنی ہے تو فردوس مانگنا ہے نا، جنت نہ مانگنا، اگر جنت مانگنی بھی ہے تو کون سی مانگ؟ کون سی؟ فردوس مانگ۔ اگر جنت مانگنی ہے تو پھر فردوس مانگ، اگر دنیا مانگنی ہے تو کیا مانگ؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ اعلیٰ سے اعلیٰ دنیا کہ مولا میں ایسی دنیا مجھے عطا فرما، کسی در در کا بھکاری نہ رہوں پر تیرے ایک در کا بھکاری رہوں۔ اور وہ اس دعا میں ہے۔ کون سی دعا؟ یہ اگر یاد نہیں ہے تو یہ مسنون دعاؤں کی کتاب میں دعا مل جاتی ہے، اگر مطلوب ہے تو ہمارے نیٹ پہ لکھی ہوئی دعا ہے اس میں بھی یہ موجود ہے، مسنون دعاؤں میں موجود ہے، کسی پڑھے لکھے آدمی سے دعا لکھوا لے، یاد کر لیں، چھوٹی سی دعا یاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو وضو میں اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، ورنہ 313 دفعہ پڑھیں، ورنہ 121 دفعہ صبح شام پڑھیں۔ کون سی دعا؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کے اندر انوکھی طاقت ہے، انوکھی تاثیر ہے، رزق کے خزانے، برکتوں کے خزانے۔ مجھے ایک بات میں نے ایک جگہ پڑھی، یقین جانے مجھے جھٹکا لگا یہ بات پڑھ کے، اور بات میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حضرت شیخ ابو الخواص رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تبع تابعی گزرے ہیں، تبع تابعی اسے کہتے ہیں جس نے تابعی کی زیارت کی ہو، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ شیخ ابو الخواص گزرے ہیں، بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، بہت مالدار تھے، بڑے مالدار، جس طرح پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار تھے، جو ایک سوٹ آج پہنتے تھے کل پہنتے ہی نہیں تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ گھوڑے ہوتے تھے۔ ہاں ایک بات بتا دوں، مال ہو اور پھر مانگنا ہو اور اس کے سامنے گڑ گڑانا ہو، مزہ تو اس میں ہے، سب کو چھننے کے بعد تو گڑ گڑانا سب کو آ جاتا ہے، چھننے کے بعد تو آ جاتا ہے نا اللہ والو، مزہ تو اس میں ہے، دولت بھی ہو، اچھی سواری بھی ہو، مال بھی ہو، نعمتیں بھی ہوں، اور پھر بھی کہے مولا بھکاری ہوں عطا فرماتے، اور اللہ کے سامنے مانگنا۔ تو شیخ ابو الخواص رحمۃ اللہ علیہ کے مال و دولت کی انتہا نہیں تھی، اور وقت کے ولی تھے، وقت کے صالح اور نیک درویش تھے، جیسے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، اتنے مالدار کہ ان کے مالوں کی انتہا نہیں تھی، آج کے کھرب پتی تھے، ایک ایک گھوڑا ان کا 2-2 لاکھ درہم کا، اور ایک درہم جو ہے آج تقریباً، یہ ایک درہم میں نے اس دن حساب بیٹھا لگا رہا تھا، 18,500 روپے کا ایک درہم ہے، 18,500 روپے کو 2 لاکھ سے تقسیم کرو کتنے کروڑ بنتے ہیں اور کیا کچھ بنتا ہے، ایک ایک گھوڑا اتنا مہنگا ہوتا تھا، آج کے دور کی بڑی بڑی گاڑی بھی اتنی مہنگی نہ ہو۔ شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، ہاں بہت بڑے محدث بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، اور سلسلہ سہروردیہ کے بہت بڑے بزرگ بھی ہیں۔ تو میں شیخ ابو الخواص رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں فقیر کو اللہ کے ولی کی جو مثال ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے اور بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور جھونپڑی میں رہتا ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں اصل میں علم کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، نالج کی کمی ہے، اور ہے ایسا، لیکن اللہ نے اپنے نظام میں بنایا ہے کہ بعض صحابہ ایسے تھے، عبد الرحمن بن عوف ایسے تھے جنہوں نے اپنے وصال کے بعد کھربوں ڈالر
ورثہ چھوڑا، خربوں، آج کے خربوں ڈالر، روپے نہیں، ڈالر، امریکن ڈالر، کینیڈین ڈالر بھی نہیں، وہ کچھ سستا ہوتا ہے، خربوں ڈالر ورثہ چھوڑا۔ شیخ ابو الخواص سے کسی نے پوچھا آپ کے مال و دولت کی بنیاد کیا ہے؟ سنو، جواب سنو گا۔ یہ اتنی وضاحت میں نے اس واقعے سنانے کے لیے کہی ہے کہ آپ کے مال و دولت کی اتنی وجہ کیا ہے۔ ہمارے لگے سب سے پہلے تو اللہ کی رحمت، اور یہ سچ ہے، سب سے پہلے اللہ کی رحمت، اور فرمایا دوسری اس کی بنیاد جو ہے نا، مجھے میرے شیخ نے ایک عمل دیا تھا اور میں نے سال ہر سال وہ عمل کیا۔ ایک وقت میرے پاس فقر و فاقے کا ایسا تھا کہ 7 دن تک میں تھوڑا سا کھاتا تھا اور پیٹ بھر کے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا۔ فقر و فاقے کا ایسا تھا، اور میرا فقر و فاقے کا دن ایسا تھا کہ میرے پاس ایک نان تھا، ایک روٹی تھی، اور کھانے والے ہم گھر کے 7 یا 5 بندے، مجھے اب یاد نہیں، 5 ہی کہہ لوں، 5 بندے تھے۔ اب میں نے بچوں کو کھلا دیا، خود نہ کھایا۔ پھر میرے شیخ نے مجھے بتایا کہ تو اللہ کے حبیب کی یہ مسنون دعا نہیں پڑھتا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ مولا غنی بھی ایسا بنا کہ کسی کا میں سوالی نہ بنوں، بلکہ مخلوق مجھ سے سوال کرے، اور اللہ مال بھی ایسا عطا فرما جو ہو حلال، طیب، طاہر، مطہر، اور ایسا حلال مال ہو کہ قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ نہ بنے۔ اور کہا کہ میں اس دعا کو پڑھتا رہا، دن پڑھتا رہا، صبح پڑھتا رہا، شام پڑھتا رہا، رات پڑھتا رہا، جاگتے پڑھتا رہا، سوتے پڑھتا رہا، ہر لہجہ ہر لمحہ پڑھتا رہا۔ اور میرے پاس ایک خچر ہوتا تھا، خچر، اس خچر میں تھوڑی سی تجارت کرتا تھا اور کچھ چیزیں جا کے گاؤں بستی بستی بیچتا تھا۔ کہا کہ میں خچر میں بیٹھ کے بھی یہ پڑھتا تھا، لگام ہاتھ میں ہوتی تھی یہ پڑھتا تھا، اور ہر لمحہ پڑھتا تھا۔ کہا کہ رب نے میرے ساتھ وہ کریمی کی، آہستہ آہستہ میرا رزق بڑھنے لگا، اور بڑھتے بڑھتے رزق اتنا ہو گیا کہ اللہ نے میرا شمار دنیا کے مالداروں میں کیا۔ اور پھر ایک انوکھی بات اور فرمائی، جس کو میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں، اس کے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں اس دعا مبارکہ کا، وہ یہ ہے فرمایا کہ اس دعا کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جہاں میرا رزق جسمانی بڑھا، وہاں رزق روحانی بھی بڑھتا گیا۔ رزق روحانی کیا ہے؟ ایمان، اعمال، نورانیت، تقوی، طہارت، اللہ کی ذات کا تعلق، توبہ، تنہائیوں کی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، اور نماز کا دھیان، تہجد کا دھیان، خشوع، خضوع، اور روزے اور تقوی، یہ رزق روحانی ہے سارا کا سارا۔ اس کے پڑھنے سے ہم یہ رزق جسمانی اور روحانی لفظ میرے ہیں، ان کے نہیں ہیں، انہوں نے تو لفظ تقوی استعمال کیا ہے۔ اور جہاں جس کے جسمانی ملا وہاں مجھے رزق روحانی بھی ملا، اور اتنا رزق روحانی ملا، لوگ کہتے ہیں ابو الخواص اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اپنے منہ نہیں کہا، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں، لفظ سمجھے، لوگ کہتے ہیں کہ ابو الخواص اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، لوگ کہتے ہیں۔ اور میں اپنی حیثیت کو سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اگر لوگ کہتے ہیں تو اس کی بنیاد یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یا لطیفم بخلقہ، یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر۔ اس کے فائدے میں نے آپ کو بتائے، گناہوں سے دور ہونے کے لیے، رزق کے لیے، صحت کے لیے، استخارے کے لیے، شادیوں کی بندش کے لیے، اولاد کی نافرمانی کے لیے، میاں بیوی کے جھگڑوں کے لیے لاجواب ہے۔ جو عورت مرد روٹھے بیٹھے ہوں، آپس میں نفرت ہو، 1100 دفعہ بیوی صبح شام پڑھے، یا بیوی روٹھی ہے تو شوہر صبح شام چند ہفتے، چند دن، چند مہینے پڑھے، اس کا کام ہو جائے گا۔ کون سی لفظ؟ یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر۔ کیونکہ وہ ذرا درمیان میں رہ گئے تھے، میرے ایک دم خیال آیا کہ اس کو میں مکمل کر دوں، اچانک میرے سامنے یہ دعا آ گئی تھی، وہ درمیان میں رہ گئے تھے۔ یہ اعمال ہیں جن اعمال کے ذریعے ہمارے کام بنیں گے، ہماری مشکلیں ٹلیں گی۔ رو کے کریں، بھکاری بن کے کریں، مانگ کے کریں، اللہ دنیا آخرت کے دروازے کھول دے گا، برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔
سوچو بن مانگے دے رہا، مانگے گے تو پھر کتنا دے گا؟ ہے سچ؟ بن مانگے دے رہا، اور اگر مانگیں گے تو پھر کتنا دے گا؟ اگر بھکاری بنیں گے پھر کتنے دروازے کھولے گا اور کتنی راحت اور برکت کے ہمارے لیے چشمے کھول دے گا۔ مانگنے کا مزاج بنائیں اور مانگیں مسنون اعمال کے ذریعے، جن اعمال کے اندر شرک اور بدعت نہیں، جن اعمال کے اندر مدینے کی مہر لگی ہوئی ہے، میرے آقا کملی والے کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ان اعمال کے ذریعے مانگیں، ان لفظوں کے ذریعے مانگیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث کے ساتھ ہے، ان کے ذریعے آپ نے مانگنے کا مزاج پیدا کر لیا۔ یہ مانگنے کے لیے میں نے کچھ دعائیں آپ کی خدمت میں، کچھ لفظ آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان لفظوں کو یاد کریں اور ان اعمال کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینے والے بنیں۔ اللہ دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دیتا ہے، ساری مشکلیں ٹال دیتا ہے اور سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اوپر سے میرے ذہن میں اصل میں عشاء ہے، عشاء کی اذان، عشاء کی جماعت، عشاء بات تو میں 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے تو عمومی طور پہ بات کرتا ہوں، ابھی پتہ نہیں گھنٹہ ہو گیا، کتنی دیر ہو گئی؟ 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ کیا کاغذ ہے حضرت جی؟ بیعت فرمائے مرد اور خواتین کو۔ تو اس لیے اب میں آخری باتیں 2-3 کہوں گا، آپ کے کام کی باتیں یہ ساری، اب بھی جو آخری باتیں کہوں گا، ایک تو ان سارے اعمال کی آپ کو اجازت ہے اور ان کی آپ توجہ سے ان اعمال کو کریں۔ میں نے مسنون اعمال بتائے ہیں اور دنیا آخرت کی مشکلیں اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے آپ کو بہترین تحفے دیے ہیں۔ ایک تو میری درخواست یہ ہے، اعمال کی آپ کو اجازت ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اجازت ہے، مجھے کچھ بڑوں کی اکابر کی طرف سے اجازت ہے، حتیٰ کہ آپ کو اتنی اجازت ہے کہ آپ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ دکھی انسانیت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ لے کے چلنا، ہر مسلک ہر مذہب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ لے کے چلنا، نفرتوں کو دل میں کھرچ کے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو مخلوق کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، اللہ کے بندوں کے دکھ دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں اور مسائل حل ہو جائیں، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر رنگ، ہر قوم، ہر نسل، تو ہمارے لیے ان کے لیے کوئی خیر کے دروازے ہم ذریعہ بن جائے۔ اس کے لیے اجازت بھی دے رہا ہوں اور اس کو آگے پھیلائیں، اس کی بھی اجازت عورتیں مرد سب کو دے رہا ہوں۔ اور دوسری گزارش یہ آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں اور ضرور یاد کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، کاغذ میں لکھ کے اس کو جو ہے ہر وقت یاد کرتے رہیں، چند دنوں میں یاد ہو جائے۔ اچانک ایک اور عمل یاد آیا، میں کچھ تھوڑے عرصے سے بتا رہا ہوں، آپ کو ہی بتا رہا ہوں۔ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد 35 بار کاغذ پہ لکھے گا محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، اس کا حوالہ تلاش کرنا ہو تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل درود شریف کے آخری حصے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ بعض بندے نا بیچارے علم کی کمی کی وجہ سے کہتے ہیں، میں نے ایک بندے کو یہ وظیفہ بتایا، کہنے لگے حکیم طارق تو مرزائیوں والی باتیں کر رہا ہے۔ بیچارے کی علم کی کمیوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کا حوالہ بتا رہا ہوں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل درود شریف کے آخر میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، ابھی جا کے چیک کر لینا۔ اس کے عجیب کمالات ہیں، ایک دفعہ زندگی میں لکھنا ہے، بس ہر ہفتے نہیں لکھنا۔ پھر سنیں، غور سے سنیں، توجہ سے۔ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد، کس کے بعد 35 بار لکھے گا محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، اور یہ لفظ احمد ہے، احمد نہیں ہے، کیا ہے؟ احمد، احمد۔ حضرت آمنہ نے اپنے لخت جگر، نور نظر اور عظیم ہستی کا نام احمد رکھا تھا، اور اپنے والد یعنی دادا حضرت عبد المطلب نے محمد رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو شخص یہ 35 بار کاغذ پہ لکھے اور جمعے کے بعد، جمعے کی سنتوں کے بعد یا جمعے کے فرضوں کے فوراً بعد، جیسے سہولت ہو، جمعے کے بعد 35 بار کیا لکھے؟ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ۔ یہ ایک دفعہ بنا، محمد الرسول اللہ، یہ کتنا بنا؟ یہ ایک دفعہ۔ اس طرح 35 بار 35 بار۔ مرد لکھ کے عورتوں کو لا کے دے سکتے ہیں، عورتیں اگر جمعہ
جمعے میں نہیں پہنچ سکتی ہیں، گھروں میں ظہر پڑتی ہیں، تو مرد لکھیں، ایک جمعہ اپنے لیے لکھیں، دوسرا جمعہ اپنی بیوی کے لیے، بیٹی کے لیے، اپنے دوستوں کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کا طریقہ میں آسان بتاؤں، لکھیں، ایسا لکھیں اتنا کہ یہ لیمینیشن کرا لیں، جتنا شناختی کارڈ ہوتا تھا نا پہلے، بڑے سائز کے شناختی کارڈ، بڑے سائز یاد ہے نا، بڑے سائز کے شناختی کارڈ، اس سائز میں ایک کاغذ پہ لکھ لیں، اس کو لیمینیشن کرا لیں، اپنی جیب میں رکھیں۔ اب جو شیخ نے اس کا فائدہ لکھا ہے وہ غور سے سنیں، پر میں اصل میں میرا شعبہ ہے نا، میں یہ چیزیں تلاش کرتا رہتا، لیکن فن اور رجال، ہر بندے کا اپنا سبجیکٹ ہے نا، میں اپنے سبجیکٹ کی چیزیں کتابوں سے تلاش کرتا رہتا ہوں، پھر ان کو بتاتا ہوں، پھر اس کے ریزلٹ ملتے ہیں، پھر مجھے فائدے ملتے ہیں، مخلوق کو ملتے ہیں، پر وہ سارے فائدے میں آپ حضرات کو خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ جو فجر کی نماز کے بعد اس لکھے کو دیکھتے ہوئے چند بار درود پاک پڑھے، بس عمل ختم۔ مشکل ہے کوئی؟ ایک دفعہ لکھنا ہے، پھر سنیں، لکھنا ایک دفعہ ہے، ایک دفعہ لکھنے کے بعد اس کو جیب میں رکھیں، اس کے فائدے علیحدہ بتاتا ہوں جیب میں رکھنے کے۔ اب صرف فجر کی نماز کے بعد چند بار درود پاک پڑھتے ہوئے اس لکھے ہوئے کو دیکھیں، تو لکھا ہے کتاب میں تھوڑا عرصہ ہی نہیں گزرے گا اس شخص کو مدینے والے کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ، تھوڑا عرصہ ہی نہیں گزرے گا اس شخص کو مدینے والے کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ میری آپ کی آنکھوں کو دیدار عطا فرمائے۔ اتنے خوش قسمت ہیں ان کو ہر رات دیدار ہوتا ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ضرور ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے، دوسرا یہ فائدہ ہے جس جیب میں یہ کاغذ لکھا ہوا 35 دفعہ والا ہوگا، اللہ اس جیب کو خالی نہیں رکھے گا، اللہ اس جیب کو ہرا بھرا رکھے گا، اور اس جیب کو حادثوں سے بچائے گا، اس شخص کو فتنوں سے بچائے گا، اس شخص کو اللہ پاک غیب کے خزانے سے رزق دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا اور دیتا جائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، دیتا جائے گا۔ اور جو اس کو جیب میں رکھے گا اور درود پاک پڑھے گا، اللہ گناہوں سے بچائے گا اور ولایت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اس کو جیب میں رکھے لکھ کے، اور اگر مزید گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، ہر نماز کے بعد 35 بار جو بندہ کوئی ہیروئن کی عادت ہے، شراب کی عادت ہے، نشے کی عادت ہے، یہ کوئی ایسی بری عادت ہے کہ اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا، اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہے، کوئی برا گناہ ہے یا عادت ہے، کوئی علت ہے، کوئی چھوٹ نہیں سکتی، 35 بار ہر نماز کے بعد یہ پڑھے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، جو پڑھے گا اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی دوستی کا مرتبہ عطا فرمائے گا اور اسے اپنے دوستوں کی لسٹ میں لکھ دے گا۔ مشکل ہے؟ اچھا، اور یہ اکثر میں جادو جنات کے لیے عام طور پہ بتایا کرتا ہوں، جن پر گھر میں جنات کا مسئلہ ہو، جادو کا مسئلہ ہو، بندش کا مسئلہ ہو، نظر بد کا مسئلہ ہو، اس کے لیے یہ تعویذ، یہ ایک تعویذ بن گیا نا، یہ 35 دفعہ لکھنا یہ ایک مبارک تعویذ بن گیا۔ یہ کارڈ جو جیب میں رکھے گا اللہ پاک اس کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائیں گے، اور جو اس کو پڑھے گا 35 بار ہر نماز سے، اللہ اس کی جادو سے، جنات سے، برائیوں سے، گناہوں سے، نظر بد سے، حسد سے، کالے جادو سے اور دشمنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ جس گھر میں سانپ بچھو زیادہ ہوں، جس گھر میں کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں، 35 بار اس کو پڑھیں، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کے اللہ دروازے کھول دے گا۔ اس کے عجیب و غریب انوکھے کمالات ہیں، آپ پہ کھلتے چلے جائیں گے۔ دل کی دنیا بدل جاتی ہے اس 35 دفعہ کی برکت سے، من کی دنیا بدل جاتی ہے، سوچوں کی دنیا بدل جاتی ہے، جذبوں کی دنیا بدل جاتی ہے، مزاج کی دنیا بدل جاتی ہے، لباس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ کو کیا خبر، ساری کائنات میں یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے، میرے مدینے والے کا نور ہے ساری کائنات کے اندر۔ اللہ رب العالمین ہے اور یہ رحمت للعالمین۔ اگر مدینے والے کا نام کلمے میں نہ ہوتا، کلمہ ہی ادھورا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ، اگر محمد الرسول اللہ تو پڑھتا نہیں
محمد الرسول اللہ. بڑا انوکھا وظیفہ، بڑا انوکھا تحفہ اور بہت کمال کی چیز ہے. بلکہ بعض لوگوں کو میں کہہ دیتا ہوں 35 صفحہ لکھ کے گلے میں ڈال دو. جنات کے مارے، جادو کے مارے، نظر بد کے مارے جو بچے روتے ہیں، جو بچے نافرمان ہیں، جن بچوں میں چڑچڑاپن ہے، جو لوگ گناہوں سے بچنا، بیماریوں سے بچنا، پریشانیوں سے بچنا، ان کے گلے میں ڈال دو. بہرحال یہ لکھ کے دیکھنا اور اس کو جیب میں رکھنا ایک انوکھی تاثیر رکھتا ہے. اللہ مجھے آپ کو ان اعمال کی طاقتیں اور قوتوں کی برکتیں عطا فرمائے. اور اللہ ہے جو چیز لیمینیشن ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ جیب میں بند ہو تو باتھ روم میں جا سکتے ہیں، جیسے تعویذ بند ہوتا ہے. اللہ والے مزید علماء سے پوچھ لیں، میں عالم نہیں ہوں، مسائل ان سے پوچھ لیں. اللہ میں اعمال کی قدردانی عطا فرمائے. اب کچھ حضرات کا تقاضا ہے اور بیعت ہونا چاہتے ہیں، بیعت کے بعد وہیں بیٹھے رہیں. میں کچھ بیعت کے کلمات پڑھاؤں گا، وہ ساتھ ساتھ میرے پڑھتے جائیں. جو پہلے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت بھی کر سکتے ہیں، تو میں کلمات پڑھاتا جاؤں گا، وہ پڑھتے جائیں گے، اس کے بعد دعا کرا دیں گے. تو جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں، اور بہنیں بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، ان کو میں کلمات پڑھا رہا ہوں، پڑھیں دل ہی دل میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے. عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میری اس عہد کو قبول فرما اور میری اس بیعت کو قبول فرما. اللہ مبارک کرے آپ کو جو بیعت ہونے والے ہیں، بیعت کر لیا. 3 تسبیحات کا اہتمام کریں. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار. نماز کی پابندی ہو اور ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، معاشرت کو، حلال حرام، پاک ناپاک، اپنے کاروبار، اپنے گھر. سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے. یہ درس ایک رابطہ ہے. میں بھی رابطے کا محتاج ہوں، آپ بھی رابطے کا محتاج ہیں. میں کوئی پہنچی سرکار نہیں ہوں، نہ میں نے اپنی کوئی کرامتیں، نہ کشٹ کے قصے کیے ہوئے ہیں. میں کام سبوریاں باندھنے والا حکیم ہوں. بڑوں نے مجھے اس ذمہ داری پہ بٹھا دی ہے. تو ہم سب رابطے کے محتاج ہیں، یاد دہانی کے محتاج ہیں. یہ درس ایک رابطہ ہے، یاد دہانی ہے. نیٹ، سی ڈی، کیسٹ، موبائل، میموری کارڈ، اس کے ذریعے مسلسل درس سنتے رہیں. میں بھی محتاج ہوں یاد دہانی کا، آپ بھی محتاج ہیں. رابطے میں رہیں. لاہور میں کبھی آ جائیں درس سننے کے لیے، تو اللہ پاک کو مبارک بھی کرے، قبول بھی کرے. درود شریف پڑھیں. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام. اللہ ایمان کی زندگی دے دے، ایمان کی موت دے دے. کامل ایمان عطا فرما، کامل اخلاص عطا فرما اور کامل برکت اور عافیت عطا فرما. اللہ ہمارے دل کی دنیا بدل دے، سوچوں کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے اور خیروں کو متوجہ فرما اور برکتوں کو متوجہ فرما. اللہ تو بن مانگے جب دے رہا. اللہ تیری کریمی ہے، شان کریمی ہے، ہمیں مانگے میں زیادہ عطا فرما. جتنی بہنیں بھائی آئے ہیں دور پرے سے، ان کی حاضری قبول فرما، ان کی حاضری قبول فرما. ان کے بیٹھنے کو خیر کا ذریعہ بنا، عافیت اور برکت کا ذریعہ بنا، عطا اور شفقت کا ذریعہ بنا. اے اللہ تو ہمارے مسائل کو حل فرما اور ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی کفایت فرما، ہم سب کی کفالت فرما اور ہم سب کی مدد فرما. ہمارے دیش کی حفاظت فرما، اس کے سرحدوں کی حفاظت فرما. اے میرا اللہ ہماری چھاونیوں کی حفاظت فرما، کچہریوں کی حفاظت فرما، ایوانوں کی حفاظت فرما، گھروں بازاروں کی حفاظت فرما. اللہ حکمرانوں کی حفاظت فرما، محکوموں کی حفاظت فرما، امیروں غریبوں کی حفاظت فرما، چھوٹوں اور بڑوں کی حفاظت فرما. ہر گھر اور ہر در کی حفاظت فرما، ہر بچے ہر بیٹی کی حفاظت فرما، ہر
بیٹے ہر مرد کی حفاظت فرما، ہماری زمینوں کی، دفتروں کی، مالوں کی حفاظت فرما، ہماری صنعتوں کی، تجارتوں کی حفاظت فرما۔ اے میرا اللہ تو دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، دنیا آخرت کے خزانے ہماری طرف متوجہ فرما۔ اے میرا اللہ ایمان دے دے، اخلاق دے دے، اخلاص دے دے، برکت اور عافیت دے دے۔ کریم آقا بن مانگے عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما۔ اپنے در کا بھکاری بنا مولا، در در کا بھکاری نہ بنا، در در کا منگتا نہ بنا، اپنے در کا صدا بھکاری بنا۔ دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا، کہا، لکھا اور جو توقع رکھتے ہیں ان کی دعائیں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے قبول فرما۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، اور کریم آقا ہماری دعاؤں کو ہمارے منہ پہ نہ مار دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔